کہ یہ تو شیعہ سنی کا ایشو تھا، شیعہ حکومت تھی، وہ ظلم کر رہی تھی، سنی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو یہ کوئی سیکٹیرین وار ہے، تو یہ شیعہ سنی کے مسئلے میں ہمیں نہیں پھنسنا چاہیے اس معاملے میں۔ کیا ایران ایسے ہی دیکھتا ہے اس کو شیعہ سنی کے طور پہ؟ کیا سعودی عرب جو سنیوں کا پروٹیکٹر بنا ہوتا ہے، کویت اور یہ ترکی، یہ اس کو سنی کے طور پہ دیکھ رہے تھے یا نہیں؟ مطلب اس کو حیرت ناک کہیں، شاید یہ لفظ بھی بہت چھوٹا ہے۔ 11 دنوں کے اندر ایک پورا ریاست لے لینا، یہ امریکہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور CNN کے اوپر جو جولانی، جو HTS حیات تحریر شام کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا۔ ادلب کی جیل جس میں خلافت کے کیریئرز تھے، جو ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ فرنٹ کھولیں، ان کے پاس پولیٹیکل پروجیکٹ تھا جو جینوین خلافت قائم کر سکتے ہیں، کیپیبلٹی رکھتے ہیں، ان کو یہی HTS جولانی جو ہے اس نے خود جیلوں میں ڈالا ہوا۔ حزب اللہ کو ایران کی پراکسی کہا گیا، مگر اس خطے کے اندر امریکہ کی پراکسیز اردوغان ہے، امریکہ کی پراکسی ایران ہے، امریکہ کی پراکسی سعودی ہے، امریکہ کی پراکسی عرب امارات ہے۔ لیڈر وہ بنے گا جو کہ امریکہ کے سامنے کہہ رہا ہے ہم جی یہ ہیں، ہم امریکہ۔ بھائی CNN اس کی $10 ملین کی باؤنٹی اس کے اوپر ہے، اور CNN اس کو ایک دن پہلے پروموٹ کر رہا ہے۔ کیوں پروموٹ کر رہا ہے اس کا؟ اس لیڈرشپ میں جو ابھی شام میں ہے، جو کمپرومائز کرے گا، آپ 3 مہینے بعد دیکھیں گے لوگ اس کو بھی جوتے مار کے نکال دیں گے۔ لیکن سیریا میں آپ کو جب یہ 2011-12 میں مظاہرے تھے نا، نو ون واز کالنگ فار ڈیموکریسی، فار سول اسٹیٹ، فار لبرٹیز اینڈ فریڈمس۔ وہ جابر کا خاتمہ چاہتے تھے، لیکن وہ ویسٹرن ماڈل کے ذریعے نہیں چاہتے تھے، وہ پیور خلافہ چاہتے تھے۔ سیریا از دا اینکر، یہ بہت پاورفل اسٹیٹ ہے، اس کو اسرائیل نہیں بچنا اگر یہ یہاں پہ خلافت قائم ہو گئی۔ اور ابھی بھی اس لیے اس وقت ان کی شدید کوشش ہے کہ اس پورے اس انقلاب کو ہائی جیک کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ تمام ناظرین کو آج کی اس ایمرجنسی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے سیریا کے معاملے کے اندر، جہاں پر 14 سال کی جد و جہد کے بعد، لازوال قربانیاں دینے کے بعد، انتہائی ظلم اور جبر سہنے کے بعد، وہاں کے لوگوں نے، وہاں پہ مجاہدین نے، انقلابیوں نے بالآخر دمشق کو فتح کر لیا، اور ایک ظالم اور جابر حکمران بشار الاسد کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ شام وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے 2 یا 3 احادیث رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، اس کے اندر فرمایا، سیسیر الامر الی ان تکونوا جنودا مجندۃ، معاملات یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ تم بکھرے بکھرے لشکر میں ہو جاؤ گے۔ جندم بالشام، ایک لشکر شام میں ہوگا، و جندن بالیمن، ایک لشکر یمن میں ہوگا، و جندن بالعراق، اور ایک لشکر عراق میں ہوگا۔ قال ابن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خر لی یا رسول اللہ ان ادرکت ذالک، میرے لیے اختیار فرمائیں، مجھے بتائیں کہ میں کہاں جاؤں ان میں سے اگر میں نے وہ زمانہ دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالشام، تم ضرور بالضرور شام میں چلے جانا، فإنها خیرۃ اللہ من ارضہ، وہ اللہ کی محبوب ترین زمین ہوگی، یجتبی الیہا خیرتہ من عبادہ، اور اللہ کے بہترین لوگ، پسندیدہ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اقرا دار المسلمین الشام، مسلمانوں کا جو علاقہ، جو گھر ہے وہ شام میں ہوگا۔ تو آج ہم جو پچھلے کچھ عرصے میں، پچھلے چند دنوں کے اندر شام کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور تھوڑا سا ہم مستقبل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آج 2 مہمان جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہمارے پاس پہلے مہمان ہیں عمران یوسفزئی۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ اور ہمارے پاس جو دوسرے مہمان ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر اکمل۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے عمران صاحب میں آپ کی طرف چلتا ہوں۔ سمپل سا سوال ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھائیں کہ یہ پچھلے کچھ عرصے میں شام کے اندر کیا ہوا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ ہمارا صاحب ہے تو یہ اسے کہتے ہیں نا، آج صدی کا قصہ ہے، کوئی 4 دنوں کی بات نہیں۔
لیکن میں اس پوری کہانی کو صرف یہ جب سے موجودہ کرائسس ایکسٹریم پہ شروع ہوا تھا جس کو ہم عرب سپرنگ کہتے ہیں وہاں سے سٹارٹ کروں گا. عرب سپرنگ میں ایک ملک کے اندر ایک شخص نے اپنے آپ کو آگ لگائی ایک ظلم کے جواب میں, جب اس کا ریڑھی الٹائی گئی اور اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی, اور وہاں سے ایک مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ مظاہرے جو تھے یہ عوام کے اندر جو موجود ایک غصہ ہے اس جبر ظلم, یہ سیکولر حکمرانی, یہ جو ایجنٹ حکمران تھے ان کے خلاف یہ غصہ اٹھا اور اس نے 5 ملکوں کو آہستہ آہستہ نگل لیا. لیکن جب مختلف ملکوں میں مظاہرے ہوئے اور وہاں پر لوگ اٹھے اور انہوں نے مختلف قسم کے ڈیمانڈ رکھے, میں ان سب کو سائڈ ٹریک کرتے ہوئے سیریا پہ آتا ہوں. سیریا میں یہ ہوا کہ جب شام میں دمشق کے ایک مضافاتی علاقے درعا کے اندر کچھ بچوں نے دیواروں پہ لکھا کہ ہم الشعب یرید اسقاط النظام, اور ڈاکٹر بیسیکلی بشار الاسد ایک آئی سرجن ہے کہ اب تمہاری باری ہے, اور اس طرح کے کچھ نعرے لکھے. تو وہاں کی انٹیلیجنس ان کے پیچھے آئی اور لوگوں سے کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں بچوں کو. لوگوں نے کہا کہ بچے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں, اتنا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ ان بچوں کو ہمارے حوالے کریں, یہ واپس نہیں آنے والے, اور اس کے لیے اپنے لیے اور بچے پیدا کر لیں, اور اگر آپ پیدا نہیں کر سکتے تو یہ خدمت بھی ہم سر انجام دے دیں گے. تو یہ وہ جابرانہ جو انداز تھا ایک پولیس اسٹیٹ کے انداز میں, کیونکہ پوری اسٹیٹ پولیس اسٹیٹ کے انداز میں ہی چلائی گئی. وہاں پر لوگوں نے اپنے پگڑیاں نیچے رکھ دی, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تو جنگ کی بات ہے. وہاں سے انہوں نے ایک جنگ شروع ہوئی, جنگ ایسے کہ انہوں نے لوگوں کو اٹھانا شروع کیا, اور جب ان کے جنازے آنے شروع ہوئے اور جنازے اور بڑے ہوتے گئے, ہر جنازہ بڑا ہوتا گیا, وہ اور لوگوں کو اٹھاتے گئے, مظاہرے بڑھتے گئے, وہ اوروں کو اٹھاتے گئے, اور وہ مظاہرے پھیلتے پھیلتے پورے شام میں پھیل گئے, یہاں تک کہ وہ پوری خوف کی دیوار جو 5 صدیوں سے 5 دہائیوں سے وہاں موجود تھی, اور جس میں اگر آپ جانتے ہو کہ 1982 کے قریب بھی ہم ایک دفعہ پہلے بھی ہما کے اندر لوگ اٹھے تھے, تو 27 دن کے اندر 1,00,000 لوگوں کو مار دیا گیا تھا. 27 دن قتل عام جاری رہا, ٹینکوں سے, جہازوں سے لوگوں کو ایک دن میں 5-5 ہزار لوگوں کو مارا گیا. اس طرح کے قتل عام کیا انہوں نے, اور اس کے ذریعے خوف کی ایک دیوار کڑی کر دی تھی. یہ خوف کی دیوار 2011 میں جب یہ عرب سپرنگ شام پہنچا تو یہ ٹوٹ گئی دیوار, لوگ اٹھے, اور جب لوگوں پہ ظلم بڑھا تو آخر میں بشار کی جو اپنی فوج تھی اس کے لوگ اٹھے کہ اپنے لوگوں کے اوپر بیرل بم کیسے گرائیں, ان کے اوپر کیمیکل گیس کیسے پھینکیں, کیونکہ وہ بشار لوگوں کے اوپر بیرل بمیں گراتا, وہ لوگوں کے اوپر کیمیکل گیس سے لوگوں کو مار رہا تھا, وہ بچوں کو اٹھا رہا تھا, عورتوں کو, مردوں کو, علاقوں کو فتح کر کے گاؤں کو سارے مردوں کو مار رہا تھا, عورتوں کو ریپ کرتا تھا مساجد کے اندر, اور ان کی آوازیں لوگوں کو سناتا تھا. یعنی وہ بدترین ظلم کہ شاید ایک دفعہ پھر خوف سے گھبرا جائیں. لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا, لوگ ویسے ہی کڑے رہے, یہاں تک کہ بشار کی فوج کے اندر جو آفیسرز تھے وہ ٹوٹ گئے. انہوں نے دیکھا کہ یار ہمارے علاقے میں, میرے گاؤں پہ, میرے شہر کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. وہ فوج ٹوٹی, اور فوج نے لوگوں کو جوائن کیا. وہاں سے بریگیڈز بنے, ان بریگیڈ نے اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کیا, ان لوگوں کو کمپائل کرنا شروع کیا, اور 2015 تک تقریباً 80 سے 90% علاقہ وہ لوگ لبریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس دوران ظلم جاری رہا, اس دوران ہر طرح کی بربریت ہوئی. اس دوران یہ بھی ہوا کہ جس کو ہم گڈ کاپ بیڈ کاپ ٹیکنیک کہتے ہیں, اچھی پولیس اور بری پولیس, کہ کچھ ریاستیں وہ بشار کی مدد کے لیے ڈائریکٹ آ گئیں. اس کے پیچھے امریکہ بشار کی مدد کے لیے اس نے ایران کو بھجوایا, اس نے حزب اللہ کی فوج کو انگیج کیا کیونکہ اس کی فوج ٹوٹ رہی تھی اور وہ کمزور پڑتا جا رہا تھا. اور شام ایک پلر ہے اس ریجن میں امریکن پالیسی کا, تو امریکہ اس کا زوال ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا. پھر ایک جو بہت زیادہ یونیک تھا باقی سارے عرب سپرنگ کے مقابلے میں, یہاں کے لوگ نہ ڈیموکریٹک سٹیٹ مانگ رہے تھے, نہ وہ صرف حکومت چہرہ بدلنے کی بات کر رہے تھے. وہ اس نعرے کو کہ الشعب یرید اسقاط النظام پر کافی کلیئرٹی کے ساتھ ڈیمانڈ کر رہے تھے. وہ سول سٹیٹ نہیں بلکہ وہ کافی حد تک نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک کمپلیٹ اسلامک شیپ کے مطابق ایک تبدیلی چاہتے ہیں. یہاں پہ اویئرنیس لیول ڈفرنٹ تھا, اس لیے امریکہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا. تو کچھ ریاستیں گئیں جس میں ایران شامل ہے, حزب اللہ شامل ہے, جو بظاہر عوام کے لیے بیڈ کاپ بن گئی, جو لوگ بشار کے ساتھ مل کر لوگوں پہ ظلم کر رہے تھے. اور کچھ سٹیٹس دوست کی شکل میں گئی, سعودی عرب گیا, UAE گیا, قطر, کویت, اور اس میں انہوں نے کچھ علماء کو استعمال کیا, اور اس کے ذریعے انہوں نے عوام کا ساتھ دینے کی کوشش کی, اور ان کو معمولی سا اسلحہ دے کر, یہاں تک ایک بڑا فیمس واقعہ جس میں UAE نے
ان کو سریا کی سمیں دیں اور اس کے ذریعے جہادی لیڈرز کو ٹارگٹ کیا گیا. وہ لوگ جو کہ ایک کلیئر ویژن رکھتے تھے ان کو چن چن کر مارنے کی کوشش کی. اور یہ کیسے انہوں نے سپورٹ کے ذریعے ان کو ون کرنے کی کوشش کی. اس میں سب سے زیادہ کامیاب ہوا ترکی کی انٹیلیجنس سب سے زیادہ کامیاب ہوئی, جس نے کوشش کی کہ اس عوامی انقلاب کو کسی طرح سے ڈائریکشن دی جائے اپنی مرضی کی. یہ دونوں سائڈز جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے اور جو جہادیوں کے ساتھ تھے, دونوں کے ساتھ امریکہ شامل تھا. وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس سنسیئر مجاہدین کو جو ایک تبدیلی چاہتے ہیں کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے, کسی طرح سے ڈائریکٹ کیا جائے اور ان کو اس ریڈیکل سے ہٹا کر ایک محدود قسم کی چہرے کی تبدیلی پر راضی کیا جا سکے. لیکن یہ آسان نہیں تھا کیونکہ شامی لوگ جو تھے وہ کافی اویئر لوگ تھے اور وہ ان کے پاس کلیئرٹی تھی. آخر میں 2015 میں امریکہ کو روس کو لانا پڑا. لیکن اس سے پہلے ایک اور غلطی کروائی گئی جب ان جہادی گروہوں کو ترکی نے اور باقی ملکوں نے اس بات پہ پش کیا کہ آپ دمشق کی طرف نہ جائیں. ہمارے پاس 80-90% علاقہ موجود تھا. اگر ہم دمشق کو ٹارگٹ کرتے تو وہاں ایک 4th ڈویژن رہ گیا تھا ماہر الاسد کے انڈر جو بشار کا بھائی ہے, اور وہ سراؤنڈنگ ایریاز دمشق کے وہ بھی ہاتھ سے نکل چکے تھے. تو بہت کمزور, وہ ایک طرح سے بعض اوقات کہا جاتا تھا کہ وہ ایک محل کا قیدی ہے جو کہ پہاڑ کے اوپر جو محل ہے اس میں قیدی بیٹھا ہوا ہے. لیکن انہوں نے کیپٹل کا رخ نہیں کیا جہادیوں نے, کیونکہ جو باہر کی قوتیں اس سنسیئر مجاہدین کے اوپر جو لیڈرز تھے تو انہوں نے کچھ لیڈرشپ کو مار دیا جو نہیں سن رہے تھے, اور کچھ کو ایک طرح سے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی, ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی کہ آپ ٹارگٹ نہ کریں. اور یہاں حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی وہ ایڈوائس بڑی یاد آنے والی ہے کہ جب ابو عبیدہ بن جراح شام کے اندر جہاد کر رہے تھے اور ہم نے یرموک میں کافروں کو شکست دے دی تھی رومنز کو, اور وہ فہل کے علاقے میں دوبارہ رومی جمع ہو رہے تھے اردن میں, تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ تم ان کو چھوڑو, تم دمشق کی طرف جاؤ, اس کیپٹل کی طرف جاؤ, کیونکہ یہ اس کنگڈم کا کیپٹل ہے. جب اگر تم یہ لے لو گے تو ان کا مورال ٹوٹ جائے گا. اس کے مفہوم یہ تھا کہ ان کا مورال ٹوٹ جائے گا, ان کی ساری طاقت ویسٹ ہو جائے گی اور آپ کے پاس ایک ڈومیننس آ جائے گی. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے پاس وہ فورسائٹ تھی, وہ دور بینی جسے کہتے ہیں وہ موجود تھی کہ آپ کو کہاں فوکس کرنا چاہیے. لیکن ان جہادی گروہ کو اس پہ پش کیا گیا کہ آپ دمشق کا رخ نہ کریں اور دمشق کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے, آپ دمشق کی طرف نہ جائیں اور یہ دمشق آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ان کو اس پہ پش کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب روس کو امریکہ لے کر آیا کہ کیونکہ یہ ان باقیوں کے بس میں نہیں ہے ان کو روکنا, تو روس نے آخر میں یعنی ود ان 2 to 3 years ترکی کی غداری کی وجہ سے جب اس نے حلب ان کے ہاتھوں سے نکلوایا, وہاں چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر ان کو کسی اور جانب اکسا دیا کہ تم کردوں سے لڑو, تم فلاں سے لڑو, تم داعش سے لڑو, ان طرف اکسا کر امریکہ نے ایک کامیابی حاصل کی اور روس کو ملا کر ان کی ایئر فورس اور ترکی کی انٹیلیجنس کی مدد سے جہادیوں کو آخر میں واپس ادلب کی ایک چھوٹی سی پٹی کے اندر بند کر دیا. اور وہ جو عوام کی قربانیاں تھیں, دیکھیں احمد صاحب, 2 ملین لوگوں نے جانیں دی ہیں, 2 ملین لوگوں نے, 12 ملین, 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہوئے, 1 کروڑ 20 لاکھ. آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ان کی آبادی تھی 23 ملین اور آج بھی 23 ملین ہے. یعنی 10 سالوں میں کوئی آبادی نہیں بڑھی کیونکہ 2 ملین لوگ مارے گئے. انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں. یہ عوام قربانی سے نہیں ڈرتی, تیار ہے. ابھی کیا ہوا ہے, ایسا لگ رہا تھا بظاہر دنیا کی نظر میں کہ جہاد, ریولوشن سب دفن ہو چکا ہے, جہادیوں کو ایک چھوٹے سے شہر میں محدود کر دیا گیا ہے, اور امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد 2254 کو امپلیمنٹ کیا جائے, جس کا مقصد یہ تھا کہ کب تک ہم یہ کلیش رکھیں گے, آپس میں کوئی ڈیل بنا کر جہادیوں کا اور ان کا ایک ٹرانزیشنل اسٹیٹ بنائیں جس کے پیچھے ترکی ہو, جس کے پیچھے ایران ہو, جس کے پیچھے امریکہ ہو, اور یہاں پر سٹیبلائز کیا جائے, کیونکہ ان کا ایک نیا نیو مڈل ایسٹ کا پلان ہے. اس مڈل ایسٹ پلان کا حصہ یہ تھا کہ بشار اس سیٹ اپ کا بشار بیسیکلی جہادیوں کے ساتھ شیئرنگ کرے تاکہ اس کو عوامی لیجیٹیمیسی مل سکے. اس نئے سیٹ اپ میں عوام ساتھ دیں. امریکہ جانتا تھا انقلاب نہیں ختم ہوا, انقلاب دلوں میں دبا ہوا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ موجود ہے. لوگ کو دبایا گیا ہے, لوگ کو ناامید کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن وہ جو ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے انقلاب آ رہا تھا وہ موجود ہے. تو ابھی بالکل جو
नवंबर और दिसंबर की अगर आपसे मैं बात करूं, बिल्कुल करंट सिचुएशन क्या है। अमेरिका ईरान को रोल बैक कर रहा है, क्योंकि अमेरिका अब जैसे ही ट्रंप आएगा उनके साथ एक डील करना चाहता है, मिडल ईस्ट को चेंज करना चाहता है। उस डील का हिस्सा यह है कि ईरान को रोल बैक किया जाए। ईरान इस पर तैयार है। ईरान के कहने पे हिजबुल्लाह ने अभी डील की है और पूरा सब कुछ सरेंडर करके लेबनान में सरेंडर किया है, और उसी का हिस्सा था कि शाम से भी उनको रोल बैक किया जाए। और ये वो मौका था जिससे अर्दोगान ने फायदा उठाया। अर्दोगान ने बशार से कहा कि मुज़ाकरात करो इस टाइम, और बशार ने थोड़ा सा लमलेट से काम लिया, थोड़ा सा लेतुलाल से काम लिया। तो इन्होंने एक स्टेप लेने की कोशिश की। इन जिहादियों से कहा अमेरिका की मंजूरी से कि आप हल्ब की तरफ जाएं और कुछ ऑपरेशंस करें। जैसे ही वो गए तो हिजबुल्लाह की कमजोरी की वजह से, क्योंकि बशार के पास जमीनी फौज हिजबुल्लाह थी और फैजाई फौज रूस था, जैसे ही हिजबुल्लाह पीछे से कोलैप्स हुआ था, जैसे ये लोग हल्ब गए, हल्ब बड़ा रेत की दीवार साबित हुआ। तो अभी भी है तो तहरीर शाम के जो सरबराह हैं जोलानी, वो कोशिश कर रहे थे कि तुर्की से जो डील हुई है उस तक महदूद रहा जाए, बस यहां रहा जाए। उसने कहा हम अभी यहां पे इदारे सेट करेंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शुरू करेंगे, अभी हम ये करेंगे। लेकिन हुआ ये कि एकदम वो जो सारा जज्बा, सारा जुनून, सारा ईमान ताजा हो गया कि अगर हम हल्ब ले सकते हैं तो आगे हमा क्यों नहीं ले सकते, अगर हम हमा ले सकते हैं तो हुम्स क्यों नहीं ले सकते, अगर हम हुम्स ले सकते हैं तो दमिश्क क्यों नहीं ले सकते। वहां के सिंसियर मुसलमान सियासी जो ग्रोह हैं वो 1 साल से पुश कर रहे थे जुलानी और बाकी सबको कि आप आगे बढ़ें, आप फ्रंट खोलें, आप कंप्रोमाइज मत करें, बाहर की ताकतों का मत सुने, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें, आप आगे बढ़ें। और आखिर में वो प्रेशर भी आया, हिजबुल्लाह कमजोर हुआ, ईरान कमजोर हुआ, और साथ में जैसे ही ये पहली फतह हासिल हुई, पूरे शाम के अंदर एक सीन बदल गया। वो एकदम वो जज्बा वापस आ गया कि क्यों नहीं। हजारों ब्रिगेड लोग, कमांडर्स वापस उठे और कहा कि हम आगे बढ़ते हैं। तो हयात तहरीर शाम के जो सरबराह हैं जोलानी, वो तुर्की के साथ डील के मुताबिक लिमिटेड रहना चाहता था, लेकिन जब पूरा हालात देखे तो उसने कहा कि नहीं, अभी आगे बढ़ना है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो लोग करने वाले हैं। और वहां से हमा फतह हुआ। हमा ने लोगों के अंदर वो पुरानी सारी यादें ताज़ा कर दी कि हमने बदला ले लिया इनसे, उस कत्लेआम का, 27 दिन के कत्लेआम का जो इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया था। वहां से लोग हुम्स की तरफ गए। इस दौरान दरा से, जो शाम दमिश्क का बिल्कुल बॉर्डर पे है, वहां से ग्रुप उठे और वो दमिश्क लेने की कोशिश की। तो फौरन ही अमेरिका ने कोशिश की कि बाकी इलाका जल्दी से खोला जाए उन ग्रोह को जो तुर्की के साथ ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में है, ज्यादा इन्फ्लुएंस में है, ताकि वो फौरन दमिश्क तक पहुंचे और वो दमिश्क को कंट्रोल कर लें, क्योंकि वो अपने मंसूबा चलाना चाहते हैं। तो अभी इस सिचुएशन में सिर्फ जो मैं कंक्लूडिंग पॉइंट अभी आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि ओरिजिनली ये एक पीपल रिवोल्यूशन है। ओरिजिनली ये हजारों सिंसियर अवाम की रिवोल्यूशन है। इस वक्त एक फ्रेंजी मूवमेंट है, जेलें खुल रही हैं, लोग उस जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, वो अजानें दे रहे हैं, वो तकबीर और तहलील की आवाजें उठा रहे हैं, और एक मेले का समा है, और सिर्फ यहां नहीं, पूरी उम्मत में, क्योंकि हमने एक डिक्टेटर को गिरा दिया है जो हमारे रास्ते की रुकावट था, और लोगों पे शायद शदीद तरीन जुल्म पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इससे शायद किसी ने ज्यादा किया हो। मिस्र सरफ मुकाबले में है, इससे ज्यादा शायद किसी ने किया हो जितना जुल्म बशार ने किया है। तो उम्मत में एक खुशी का समा है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या इंप्रेशन डाला गया, ये सारे CIA रिवोल्यूशन है। यस, CIA, अमेरिका, तुर्की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस रिवोल्यूशन को स्टीयर करे अपनी मर्जी की तरफ, वो इन हजारों लोगों को किसी तरह से अपनी डायरेक्शन में लाएं, और उनके मोहरे मौजूद हैं, इससे कोई इंकार हम नहीं करें कि उनके मोहरे मौजूद नहीं हैं और वो उस चीज़ों की तरफ नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये एक अवामी इनकलाब था। ओवरऑल ये हजारों लोग हैं, छोटे छोटे सैकड़ों ग्रुप्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, जो कि आज़ाद हैं, जो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। इवन वो ग्रोह जिसके ऊपर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं वो भी सिंसियर हैं। ये आपको हमेशा चंद लोग मिलेंगे जो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ट्रिक्स के जरिए लोगों को मिसगाइड किया जाए। लेकिन अगर उम्मत अपना रोल प्ले करती है, अगर उम्मत अवेयर लोगों को पुश करती है और अवेयर लोग अगर डट जाते हैं, तो जैसे ये हलब पे रुकने वाले थे लेकिन नहीं रुक सके क्योंकि उम्मत अवेयर थी और उम्मत ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वैसे ही ये चंद मोरे कुछ भी नहीं कर सकते अवामी इंकलाब के सामने। उम्मत ने अपनी ताकत अपने हाथ में ली है और दिखा दिया है कि जब वो करने पे आए तो वो कर सकते हैं। और ये ना अमेरिका, ना रूस, ना ईरान, ये सारे एजेंट्स, कोई भी इनको नहीं रोक सकता।
تو یہ ہے سچویشن ابھی کی. سر بہت شکریہ سچویشن بتانے کا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. شام کے اندر لوگوں کے جو کیا کہنا چاہیے قربانیاں ہیں، یا شام کے اندر جو لوگوں کی جد و جہد ہے، اس کے اوپر عمران صاحب نے کافی تفصیلی ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی ہسٹری اور موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو دیگر ممالک ہیں، تو جو علاقائی پلیئرز ہیں، جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، وہ اس پورے معاملے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ان کے لیے کیا ہے اس پورے معاملے کے اندر؟ جزاک اللہ خیر. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف جاؤں، میں صرف ایک جملہ بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایون دو کہ یہ کم و بیش 14 سال کی تاریخ ہے جو ابھی عمران صاحب نے رکھی ہے ہمارے سامنے، مگر جو کچھ پچھلے دنوں ہوا ہے یہ 11 دنوں میں ہوا ہے. جی. حلب لینے سے دمشق لینے تک 11 دنوں کے اندر یہ سارا کا سارا کام ہوا. مطلب اس کو حیرت ناک کہیں، شاید یہ لفظ بھی بہت چھوٹا ہے. 11 دنوں کے اندر ایک پورا ریاست لے لینا یہ امریکہ بھی نہیں کر سکا. میرے خیال میں طالبان کو بھی کوئی 30-40 دن لگ گئے تھے، جس کو دنیا کہہ رہی تھی کہ اتنا فاسٹ پیس میں ولایت پہ ولایت گر رہی ہیں، وہ بھی شاید 30 ڈیز کے قریب لگے. ایگزیکٹلی. یہاں پر 11 دن کے اندر جو ہے تو وہ ادلب سے اٹھے ہیں اور دمشق کے اندر داخل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو جیپ مل گئی اور ٹرک میں بیٹھ گئے اور وہ پہنچ گئے. نہیں، یہ ایک عوامی قسم کا رسپانس تھا، اور اس کو کوئی بھی جو ہے تو نہ تو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، یہ ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھا. تو یہ سوچ رہے تھے کہ تھوڑا بہت ہم ہلچل کریں گے اور نیگوسیشنز کا ایک موقع مل جائے گا. مگر جیسے عوام اٹھے ہیں تو 11 دن کے اندر اندر آپ کے پاس ایک بہت بڑی ریاست، اس خطے کی ایک ریاست جو ہے گر گئی. اچھا، جو آپ کا سوال ہے، یہاں پر اصل میں جو بات ہوئی ہے، ہمیں اس بات کو پہچاننا چاہیے کہ ویسٹ نے، جو کلونیل پاورز ہیں، انہوں نے خلافت کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کی یونٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک پروسیس شروع کیا تھا، جس کے ذریعے سے خلافت کے صوبوں کو اسے توڑا گیا، اور اس کے لیے ایک ٹرم، ایک اصطلاح جو ہے تو رائج ہو گئی، جو آج تک چل رہی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے بلکانائزیشن. بلکان کا علاقہ، جس میں آج کل بلغاریہ اور البانیہ اور رومانیہ اور یہ سارے کے سارے علاقے آ جاتے ہیں، یہ خلافت عثمانیہ کے صوبے تھے، اور ایک ایک کر کے ان کو توڑا گیا، اور قوم پرستی کے آئیڈیا کی بنیاد کے اوپر جو ہے تو ان میں اسی قسم کی اپرائزنگز اٹھائی گئیں اور پھر کیا گیا. پہلی جنگ عظیم ہی میں اسی دوران سائکس پیکو کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، جس میں فرانس اور برطانیہ کے ایمبیسڈرز بیٹھ کر ایک نقشے کے اوپر جو ہیں تو ترچھی اور آڑی لکیریں لگا کر اس علاقے کو انہوں نے بٹوارا کر دیا. مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ آڑی ترچھی لکیروں سے انہوں نے قومیں بنائیں، ہوا میں پیدا کی، ٹھیک ہے، صرف یہی نہیں کیا، بلکہ اس وقت جو ہے تو برٹش نے 3 ریاستوں کے اوپر 3 بھائیوں کو بادشاہ بنایا، اردن کے اوپر، شام کے اوپر، عراق کے اوپر. ان کے والد کو تو اٹھا کر انہوں نے مالٹا میں اسیر کر دیا، اور ان کا پتہ جو ہے آل سعود کے ذریعے سے کٹوا دیا. آل سعود کو حجاز میں اور عربین پیننسولا کے اندر لے آئے، اور باقی 3 بھائیوں کو اردن، شام، عراق کے اوپر بادشاہ بنا دیا، اس امید کے ساتھ کہ ایک کو دبائیں گے دوسرا دبے گا. امیجن کیجئے، ان تینوں علاقے کے لوگوں کو کہا گیا تم علیحدہ قوم ہو، تم اردن ہو، تم شام ہو، تم عراق ہو، تمہاری اپنی تاریخ ہے، تمہارا اپنا جو ہے تو کلچر ہے، تم ایک قوم ہو، قومی جذبات وغیرہ پر، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا یہ تمہارا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. اور صرف یہ سائکس پیکو کی بات نہیں ہے، یہ جو قوم پرستی کا میں کہوں گا جراثیم ہم میں داخل کیا گیا تھا، جس کے ذریعے سے امت کے اتحاد کو توڑا گیا، پارا پارا کیا گیا. یعنی ہماری طرف آج یہ جس کو ہم انڈین سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، وہ بھلے ڈیورنڈ لائن کی بات ہو، افغانستان پاکستان کے درمیان ڈویژن کی بات ہے، وہ ریڈ کلف ایوارڈ کی بات ہو جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈویژن ہے. ہمیں ابھی نظر نہیں آیا جو کچھ ہوا بنگلہ دیش کے اندر. حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں تو ہٹی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شیخ مجیب کے مجسمے بھی گر رہے ہیں، بلکہ وہاں سے جو ہیں تو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھئی ہمیں پاکستان کا نیوکلیر امبریلا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ ساری بنیادیں جس کے اوپر یہ میں کہوں گا کہ ایک جدید انٹرنیشنل آرڈر بلڈ کیا گیا تھا، نیشن اسٹیٹ کا، ٹھیک ہے، سیکولرزم کا، کہ اس کے اندر جو ہے تو سپریشن آف اسٹیٹ اینڈ ریلیجن کی جو بات آ جاتی ہے، یہ سب کا سب جو ہے تو شام کے اندر اس وقت دفن ہوا ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ تنیزے سے لے کر آگے جہاں تک بھی ہم جاتے ہیں، آپ کو بنگلہ دیش کے اندر بھی اٹھائیں گے تو ایک بیسک کرنٹ جو ہے امت کے اندر دوڑتی ہوئی جو نظر آئے گی تو وہ اسلام کی ہے، ایمان کی ہے، اسلام کی خواہش ہے، اسلام کے نظام کی خواہش ہے ہر جگہ پر.
ٹھیک ہے نا. کہیں پر اس کی انڈرسٹینڈنگ کمزور ہو سکتی ہے, مگر بنیادی جو چیز ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگوں کو اسلام چاہیے, اسلام صرف ان کو سیٹسفائی کر سکتا ہے. اچھا, اس سارے پروسیس کے اندر آپ یقین کریں کہ میں نے آپ کے سامنے بلکانائزیشن کا لفظ رکھا ہے, تو ایئر 2000 کے اندر جس ٹائم ابھی بش جونیئر نے حکومت نہیں لی تھی, اور اس وقت یہ 3 جو ہیں تو مشاہیر ہیں امریکن فارن پالیسی کے, برزنسکی تھا, سنو کرافٹ تھا, اینڈ آئی تھنک سو تیسرا بندہ کسنجر تھا, اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ بش کے سامنے فارن پالیسی چیلنجز کیا ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت دنیا کے اندر سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس افغانستان کے اندر بندہ اٹھتا ہے, وہ فلسطین کی بات کر رہا ہے, فلسطین کے اندر بندہ چچنیا کی بات کر رہا ہے, چچنیا والا جو ہے تو برما کی بات کر رہا ہے. لوگ جو ہیں تو انٹرنیشنل اسپریشنز رکھ رہے ہیں, یہ امت کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ یہاں پر چائنا نہیں ہے, یہاں پر رشیا نہیں ہے, یہاں پر کوئی نہیں, یہ امت کی بات ہو رہی ہے کہ امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کی ایسی اسپریشنز ہیں جس کو امریکہ مکمل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا. وی نیڈ اے نیو بلکانائزیشن. ہمیں دوبارہ لوگوں کو مصروف کرنا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ صرف اپنی زمین کے ساتھ چمڑیں, وہ صرف اپنے مسلک کے ساتھ چمڑیں, وہ صرف اور صرف اپنی ایتھنیسٹی کے ساتھ چمڑ جائیں کہ میں کرد ہوں, میں عرب ہوں, میں شیعہ ہوں, میں سنی ہوں. اس پورے پروجیکٹ کے اندر امریکہ استعمال کر رہا ہے مثال ایران کو, ترکی کو, عرب امارات کو, سعودیہ کو, کہ یہ جو بنیادی طور پر فشرز ہیں, ٹھیک ہے, یہ مختلف قسم کے ایشوز ہیں, اس کے بیچ میں امت ڈیوائیڈڈ رہے. اور الحمدللہ اس وقت یعنی خاص طور پر یہ شام کے انقلاب کے اندر آپ کو یہ بات ساری کی ساری فیل ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. سیکولر ریاست کا وجود فیل ہوا ہے, نیشن سٹیٹ کا سٹرکچر فیل ہوا ہے. غزہ کے مسلمان ہیں, پوری دنیا کے مسلمان ان کے لیے فکر مند ہیں. شام کے اندر ایک ٹائرنٹ گرا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ وہ مسلط حکومتیں ہیں جو کہ ویسٹرن ورلڈ آرڈر نے ہمارے پر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے ایجنڈاز کو, ان کے انٹرسٹ کو دفاع کیا جا سکے. یہ ان میں سے جیسے حسینہ واجد گری تھی, آج دوسرا ٹائرنٹ گرا ہے, اس کے بعد 40 اور کی باری, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ان کے مختلف پلیئرز ہیں. ترکی کا اپنا رول ہے, جس سے کہ بڑے اچھے ڈیٹیل کے ساتھ عمران نے ایکسپلین کیا کہ کیسے جو ہے تو ان کو استعمال کیا گیا. عرب امارات ہے, سعودی انٹیلیجنس ہے, دوسری طرف ایرانی قاسم سلیمانی صاحب یہاں پر آ کر بیٹھ کے میٹنگز کرتے رہے, ٹھیک ہے. ان کے وہ بھلے جو ہیں تو ریولوشن گارڈز کے بندے ایرانی ایمبیسی کے اندر آئے اور اسرائیل ان کے اوپر جو ہے تو میزائل مارے یا جو کچھ بھی ہے, سارے کی ساری ایک ریالٹی تھی جس کے ذریعے سے اس خطے کے لوگوں کو واپس بلکانائزیشن کی طرف لے کر جانا ہے, بجائے اس کے کہ وہ جس چیز کو کھڑے تھے کہ الشعب یرید اسقاط النظام, اس سے ہٹ کر جہاں پر وہ خلافت کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے, خلافت کے لیے پکار رہے تھے, اس سے ہٹ کر واپس اس بلکانائزیشن کے پروگرام کی طرف جانا ہے کہ شیعہ صرف شیعہ کی فکر کرے, کہ سنی صرف سنی کی فکر کرے, کہ کرد صرف کرد کی فکر کرے, عرب صرف عرب کی فکر کرے. یہ پورا کا پورا پلان جو ہے تو یہاں پر اس خطے کے مسلمانوں نے فیل کیا, ٹھیک ہے. ایران اس میں اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ترکی اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, مگر آن بیہاف آف امریکہ ہے. یہ آج امریکہ کی پراکسیز ہیں, ٹھیک ہے. حزب اللہ کو ایران کی پراکسی کہا گیا, مگر اس خطے کے اندر امریکہ کی پراکسیز اردوغان ہے, امریکہ کی پراکسی ایران ہے, امریکہ کی پراکسی سعودی ہے, امریکہ کی پراکسی عرب امارات ہے, جو کہ ان کے بہاف کے اوپر اس خطے کی ایک انتہائی جو ہے تو میں کہوں گا کہ زبردست یہ امت کی ایک فتح ہے, ٹھیک ہے. کہ امریکن پلانز, ویسٹ کے پلانز اس خطے میں جو ہیں تو ناکام ہوئے, اور اس کامیابی کو جو ہے تو اس کا راستہ کو پلٹنا یا اس کو جو ہے تو کسی اور چیز کی طرف لے کر جانا, اگین آئی وڈ ریپیٹ کہ وہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نئی بلکانائزیشن کی ضرورت ہے, آپ کو ترکی, ایران اس بلکانائزیشن کے پروگرام کے اندر جتے ہوئے نظر آئیں گے اور امریکہ کے پلان کو مکمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. صحیح. عمران صاحب, ہم ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی اپنی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اس طرف لے کے چلتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ڈسکشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے بھی لوگوں سے اس بارے میں ڈسکشن کی اور مجھے ایک آرگیومنٹ ملا, میں چاہوں گا وہ اہم آرگیومنٹ ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں, کہ یہ تو شیعہ سنی کا ایشو تھا, شیعہ حکومت تھی وہ ظلم کر رہی تھی, سنی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے, تو یہ کوئی سیکٹیرین وار ہے, تو یہ شیعہ سنی کے مسئلے میں ہمیں نہیں پھنسنا چاہیے اس معاملے میں. اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں, جب آپ کسی بھی جگہ پہ نا فوج امپلوائے کرتے ہیں, یو ہیو ٹو گیو دیم سم نیریٹیو. لوگ ایمی جان نہیں دے سکتے آپ کے لیے.
جب ایرانینز کو وہ امریکنز کال کر رہے تھے کہ آپ آئیں حزب اللہ کہ وہ آ کے بشار کی حکومت کو بچائیں، تو اس کے لیے سب سے اچھا نیریٹو جو یوز کیا گیا وہ یہ کہ آپ بی بی زینب کا مزار بچانے کے لیے آئیں. اور ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ حسن نصر اللہ واز ویری کرزمیٹک، اور وہ ایسے نیریٹو کریٹ کرتا تھا، وہ ایسی طریقے سے ماسٹری کرتا تھا کہ وہ اٹریکٹ کرنے میں بڑا کامیاب ہو جاتا تھا. تو یہ لوگ اس لیے کہ بی بی زینب کا مزار بچانے ہیں. میرا سوال یہ ہے، سیریا کے اندر 85% سنی ہے، تھرو آؤٹ دا ہسٹری یہ رہے ہیں. 5% اور باقی ملا کے دروز وغیرہ 90% یہ ہیں. کچھ نزیریز ہیں، کچھ اہل تشیع ہیں. یہ ہو گئے 1300 سال. کسی نے بی بی زینب کے مزار کو چھوا بھی آج تک غلط طریقے سے. یہ آج کہاں سے خطرے میں آ گیا بھائی؟ کیوں خطرے میں آ گیا؟ ہم جی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مزار بچانے آئے ہیں. سنیوں کو کہا گیا نا کہ دیکھیں وہ اٹیک کر رہے ہیں، آپ اٹھیں ان کے خلاف. خالد بن ولید کا مزار ایک التشی کیوں اس کو ہٹ کرے گا؟ ایک سنی بی بی زینب کے مزار کو کیوں نقصان دے گا؟ دیکھیں یہی پلان انہوں نے عراق میں بھی کیا تھا. جب عراق میں انہوں نے، یہ لوگ آپس میں شادیاں تھیں ان کی، اکٹھے مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے. پہلے یہی حساب تھا. جب امریکہ پہنچا تو اس کے بعد ادھر ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور ایک ادھر امام رضا کے مزار میں بلاسٹ ہوتا ہے اور امام حنیفہ کے مزار کو نقصان پہنچتا ہے. اور اس کے بعد سنیوں اپنے اکابر کو بچاؤ، شیعہ آؤ اپنے اس کو مزاروں کو بچاؤ، اور کر کے نا یہ آواز اٹھتی ہے اور ایک شیعہ آرمی بن جاتی ہے اور ایک سنی جو ہے نا القاعدہ اور فرنٹ بن جاتا ہے، اور وہ آپس میں وہ جنگ. نہیں، یہ جنگ 1300 سال کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے ایک ہسٹوریکل ایک صفوی اسٹیٹ تھی اور اس کی ایک جنگ ہوئی ہے، لیکن آپ کو 1300 سال میں ایک ٹائم پہ ایک اسٹیٹ بنی اور جس میں ایک تھا. لیکن یہ پچھلے 100 سال میں جب امریکہ پہنچا اس کے بعد یہ کیوں ہوا؟ سوال یہ کیوں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس کے پیچھے نمبر 1 کولونیل ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک استعمار ہے جو اس کو ایک خاص طریقے سے یوز کر رہا ہے. بھئی میں پاکستان سے بھرتی بندے پر کیسے بھرتی کروں گا؟ زینبیون بریگیڈ کیسے بناؤں گا؟ اسد کی آرمی تو ختم ہو رہی تھی، سارے ٹوٹ گئے تھے، میں آرمی کہاں سے لے کر آؤں؟ تو میں نے افغانستان سے ہی بندے ہائر کرنے ہیں، میں نے پاکستان سے ہی بندے اٹھانے ہیں، میں نے ایران سے بندے لے کر آنے ہیں، ان کو جانے بھی دینی ہے انہوں نے. مجھے اس کو کچھ ایسا ریلیجس نیریٹو دینا ہے. لیکن اصل کوشچن میرا یہ ہے، کیا ایران ایسے ہی دیکھتا ہے اس کو شیعہ سنی کے طور پہ؟ کیا سعودی عرب جو سنیوں کا پروٹیکٹر بنا ہوتا ہے، کویت اور یہ ترکی، یہ اس کو سنی کے طور پہ دیکھ رہے تھے یا نہیں؟ دیکھیں جو نیچے بندہ لڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو شیعہ آئیڈیا پہ موٹیویٹ کیا جائے، ہو سکتا ہے سنی آئیڈیا پہ موٹیویٹ کیا جائے. جس طرح امریکہ جب جنگ کرتے دنیا میں سیکولر جنگیں کرتا ہے تو وہ کہ صلیبی جنگ اور اپنے لوگوں کو یہ بات کرتا ہے. اسرائیل جو ہے وہ اپنے ایک ریجنل انٹرسٹ کے طور پہ کام کرتا ہے اور اپنے بندوں کو اس کے اوپر مسلمانوں کے خلاف نا لیٹرز اور میزائلوں کے اوپر لکھوا دیتا ہے. آپ نے اپنی فوج کو بہرحال کچھ نہ کچھ ایسا ریلیجس دینا ہے جس کی اس کے لیے جان دینا آسان ہو جائے. وہ آپ کو اس لیے گراؤنڈ پہ ملے گا یہ واقعات کہ وہاں پہ سیکٹیرین ٹائپ کے طریقے سے وہ الفاظ استعمال کرنا جس سے نظر آئے کہ اس کے سیکٹیرین فلیور ہے، اس کے اندر سیکٹیرین اینگل ہے اور لوگ سیکٹیرین طریقے سے دیکھتے ہیں. آپ کو گراؤنڈ پہ سولجر ایسے ملیں گے اور وہ ایسے کر رہے ہوں گے. سوال یہ کہ کیا پالیسی میکنگ بھی اس طرح سے ہوئی ہے؟ نو. اگر ایران اتنا انٹرسٹڈ ہے شیعوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی میں آذری اہل تشیع ہیں، آرمینین سنی ہیں، کرسچنز ہیں، سوری، اس نے آرمینیا کا ساتھ کیوں دیا؟ اس نے آرمینین کا ساتھ کیوں دیا؟ انفیکٹ پاکستان اور ترکی سنی ہو کے وہ آذربائیجان کو سپورٹ کر رہے تھے. کیوں بھائی؟ اہل تشیع کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہے آپ؟ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا آج دیکھیں اس نے حزب اللہ کو سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ جب حزب اللہ اسرائیل سے لڑ رہا ہے اس نے کیوں سپورٹ نہیں کیا؟ کیوں بھائی آپ کیوں سپورٹ نہیں کر رہے؟ اچھا یہ سنی عرب یہ بشار کو کیوں ویلکم کر رہے ہیں کانفرنس میں، دوبارہ انٹیگریٹ کیوں کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کے چکر میں اصل میں جہادیوں کی پیٹ میں چورا کیوں گھونپ رہے ہیں؟ ترکی ان کو اس وقت ادھر کیوں دمشق سے ہٹانے کے لیے کردوں کے خلاف کیوں لڑا رہے ہیں؟ کرد سنی نہیں ہے بھائی، کرد سنی ہے، یہ بھی سنی ہے، آپ ان کو کیوں لڑا رہے ہیں؟ کلیئر ہے نا؟ ہمیں ترکی کے معاملے میں کلیئر نظر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار میرا نیشنل انٹرسٹ ہے. کرد یہ سمجھتے ہیں مجھے ان کو کرش کرنا ہے. ایران دیکھ رہا ہے کہ مجھے ان کو استعمال کرنا ہے، اس نے شیعہ نیریٹو رکھنا ہے. باقی ریاستیں کہیں گی دیکھیں ایرانین آئے ہیں ہم سنیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ سنی سپورٹ نہیں ہے، سنی سپورٹ کرنا ہے تو آپ بشار کو کیوں بچا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ بشار کو کیوں بچا رہے ہیں؟ آپ بشار کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا نہیں کیا؟ اگر میں غلط نہیں ہوں 17 جولائی 2012 میں بشار کے محل کے اندر بلاسٹ ہوتا ہے
جس میں کوئی 4 سے 5 ملکوں کے انٹیلیجنس چیف اڑ جاتے ہیں, اور اس کے اندر مصر کا انٹیلیجنس چیف بھی موجود ہے, سعودی عرب کا انٹیلیجنس کا سینئر لوگ موجود ہیں, اسرائیل کے لوگ موجود ہیں, جارڈن کے لوگ موجود ہیں. سارے سنی اسٹیٹ مل کے بشار کے ساتھ پلان کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیٹ دیز ریولوشنری. ہم ان کے دوست بن کر, آستین کا سام بن کر ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پریکٹیکلی تو یہ شیعہ سنی نہ ہوا نا, لیکن ہاں آپ کو, اگر آپ یہ لوگوں سے یہ بات کریں گے, وہ آپ کو کہیں گے یہ ویڈیو دیکھو, یہ بندہ دیکھیں یہ کر رہا ہے, اور یہ شیعہ نیریٹو ہے, اور یہ بندہ سنی نیریٹو ہے. یہ داعش جناب سنیوں کی چیمبر بنی ہوئی اور شیعوں سے لڑ رہی ہے. نہیں, گراؤنڈ پہ آپ کو نیریٹو ملیں گے, لیکن پلانرز یہ نہیں سوچ رہے. پلانر کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اصل میں وہ کیا, اصل میں وہ ان کے انٹرسٹ اسٹریٹجک ہیں. میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اینڈ میں, پاکستان پشتونوں کو مار بھی رہا ہے اور پشتونوں کو سپورٹ کر کے افغانستان میں کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. کہ پشتونوں کے ذریعے ہم جی ہزارہ ازبک تاجک کو سائڈ لائن کر کے حکومت پشتونوں کو دینا چاہتے تھے, ہم ان کو سپورٹ کر رہے تھے. کہ ہم واقعی پشتونوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر پشتونوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو جیسے ہی پشتون امریکہ کے خلاف ہوئے تو آپ نے مارا کیوں ان کو؟ آپ نے افغانستان میں مار رہے ہو یا ادھر مار رہے ہو, آپ تو مار رہے ہیں ان کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرسٹ پشتون نہیں تھا, آپ کا انٹرسٹ امریکہ تھا. امریکہ کے حق میں یہ پشتون کام کرے تو ہم ان کو بٹاتے ہیں. وہ پرو پاکستان پرو امریکہ سٹانس لیں تو پھر بٹاتے ہیں. اگر اینٹی رشیا تھا, ہمیں چاہیے تھا تو ہم سپورٹ کر رہے تھے. جیسے ہی ان کا سٹانس اینٹی امریکہ میں گیا, ہم نے پشتون مارنے شروع کر دیے. پشتون کا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو ٹرائبل ہیں, جو بھی سب لڑ رہے ہیں, آپ ان کے خلاف ہو گئے, اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ پشتون ہے یا یہ کیا ہے. آپ کا اینگل پشتون نہیں تھا, آپ کا اینگل امریکن یا سو کالڈ نیشنل انٹرسٹ, یہ اینگل تھا. سیم از دا کیس ود ایران. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے تھوڑی سی اگر اسی کے اندر مزید وضاحت ہو جائے کہ اگر وہاں پہ جو مجاہدین اور وہاں پر جو انقلابی ہیں ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ہے وہ سیکٹیرین بیس نہیں ہے, تو پھر ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کیا ہے؟ یعنی کس موٹیویشن کے اوپر, کس آئیڈیالوجی کے اوپر, کس فکر سے وہ لوگ اتنے موٹیویٹڈ ہیں کہ وہاں پر جو مجاہدین اور وہاں پر جو انقلابی ہیں انہوں نے یہ سارا عمل کر کے دکھا دیا جو انہوں نے وہاں پر کیا ہے؟ واٹس دی بیسک پولیٹیکل آئیڈیالوجی؟ دیکھیں, ٹرمپ جو ہے جس ٹائم لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ بنا تھا 2016 میں, اور اس نے ایک پوزیشن لی کہ یار ہم پولیٹیکلی کریکٹ ہوتے ہیں اسلام کے معاملے پر, اینڈ وی شوڈ ریکگنائز کہ ہمارا اصل مسئلہ, اصل مقابلہ وہ پولیٹیکل اسلام ہے. کوئی یہ آپ جہادسٹ وغیرہ یہ مختلف لفظ استعمال کر کے آپ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں, ایک پولیٹیکل ماڈل رکھتے ہیں, اسلام کا ایک پولیٹیکل ویژن رکھتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا مقابلہ پولیٹیکل اسلام کے ساتھ ہے. کہ اور آپ کو نظر آئے گا 2011 سے اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے, جتنی بھی وہ یہاں پر عرب سپرنگ کی بات ہو رہی ہے, وہ تونیزیا کی بات ہو, لیبیا کی بات ہو, مصر کی بات ہو, یمن کی بات ہو, باقی ایون ابھی جو ہے تو حسینہ واجد صاحبہ کے خلاف بنگلہ دیش کے اندر بھی جو ایک اپرائزنگ ہوئی, ایک ریولوشن آیا, اور ان کا ڈائریکٹ الزام جماعت اسلامی کے اوپر تھا, ان لوگوں نے کیا. ٹھیک ہے, تونیزیا کے اندر النہدہ تھی, اخوان اورینٹڈ جو ہے تو ایک آپ کے پاس جماعت آ جاتی ہے. مصر کے اندر ڈائریکٹلی وہ حزب النور ہو یا جو ہے تو اخوان لیڈ کر رہے تھے, انہی کی بیسس کے اوپر جو ہے تو مرسی صاحب پھر بعد میں پریزیڈنٹ بھی بنے. انڈر کرنٹ اگین بنیادی جو چیز تھی وہ اسلام تھا, اسلام ہے. ٹھیک ہے نا, اسلام ہے جو کہ لوگوں کو ڈرائیو کرتا ہے, اسلام ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے. یہی وہ بیسک میں کہوں گا کہ ہمیں تو کہہ دیا گیا ہے کہ ہم 56 ملک ہیں, ٹھیک ہے, ڈیوائیڈڈ ڈفرینٹ جو ہیں تو ریجنس میں, ڈفرینٹ علاقوں کے اندر, مگر حقیقت میں ہماری خوشی ایک ہے. ٹھیک ہے, ہمارا غم ایک ہے. جہاں کہیں بھی مسلمان اگر تکلیف میں ہے, اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم ٹوٹتا ہے, مثال کے طور پر اگر امریکہ افغانستان پر حملہ کرتا ہے, وہ عراق پر حملہ کرتا ہے, وہ سوڈان پر حملہ کرتا ہے, وہ شام پر حملہ کرتا ہے, وہ جو ہے تو یمن پر حملہ کرتا ہے, لیبیا پر حملہ کرتا ہے, دنیا کے جس کونے میں بھی ہوتا ہے مسلمان کا دل دکھتا ہے. مسلمان کا مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کوئی ایک ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ ہاں اچھا ہوا, ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. اور جب مسلمانوں کے مقابلے میں یعنی کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کہیں پر بھی ہلکی سی بھی فرحت ملتی ہے, وہ موسموں کی خرابی کی وجہ سے بھی کوئی ہیلی کاپٹر دشمنوں کا گر جاتا ہے, مسلمان خوش ہوتا ہے. ہمارا غم ایک ہے, ہماری خوشی ایک ہے, ہم ایک سوسائٹی ہیں
جب ہم کہتے ہیں نا ہم ایک امت ہیں, بیکاز what unites us together, وہ یہی ایموشنز ہیں. سب سے پہلی بات. نمبر 2 بات آ جاتی ہے کہ جب ہم سولوشن دیکھنا چاہتے ہیں تو سولوشن کے لیے ہم کھولتے ہیں قرآن کو, ہم کھولتے ہیں سنت کو, اور وہاں سے ہم سولوشن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایون ہمارا ریفرنس بھی جو ہے تو ایک ہے, یونائٹڈ ہے, جو کہ ہمیں یونائٹ کر رہا ہوتا ہے. ہاں, جو چیز ہمیں ڈیوائڈ کرتی ہے وہ ہمارے اشرافیہ ہے, ان کے انٹرسٹ ہیں. مسلم امت ایک ہے مگر ان کے حکمران جو ہیں تو وہ ڈیوائڈڈ ہے, امت ڈیوائڈڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اصل چیز ہے کہ اگین آپ اٹھا لیں, مطلب تنیزیا میں اٹھا لیں, لوگ کیا چاہتے ہیں, دے وانٹ ٹو ہولڈ دیئر رولرز اکاؤنٹیبل. یار کیا کر رہے ہو, یہ آپ ہمارے پر نافذ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے, یہ ربا کے یعنی انٹرسٹ بیسڈ اکنامک سسٹم ہے, تم ہمارے اوپر یعنی اگین ویسٹرن ویلیو سے نکلے ہوئے قوانین کو ہمارے پر نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. بھائی قرآن کدھر گیا, حدیث کدھر گئی, ہمارے اپنی تاریخ کدھر گئی. آپ کو ڈائریکٹلی جو اکاؤنٹیبلٹی آف دا رولرز نظر آئے گی وہ اسلام کی بنیاد پر نظر آئے گی. آپ کو مسلمانوں کی طرف سے ڈیمانڈ نظر آئے گی کہ ہماری سیاست کو قرآن و حدیث کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, اسلام کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. وہ سپریشن بٹوین چرچ اینڈ اسٹیٹ کا, سیکولرزم کا انکار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں ایک ایسا سسٹم چاہیے. اگین اب سمپلی جو ہے تو جو کانسٹیٹیوشنز بنے ہیں وہ ایجپٹ کے اندر کی بات ہو, عراق کے اندر کی بات ہو, افغانستان کے اندر کی بات ہو, اور ایون جو نیگوسیشنز یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شام کے اندر ہونے چاہیے تھے, تو اس کے اندر سب سے بنیادی ایک پرنسپل آ جاتا ہے جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی موجود ہے, بحیثیت ایک دھوکے کے, کہ کوئی بھی قانون اسلام کے روح کے خلاف نہیں بنے گا, یا اسلام کے بنیادی پرنسپلز کے خلاف نہیں بنے گا, یا اسلام کے آفاقی قوانین کے خلاف نہیں بنے گا. مسلم امت کے اندر یہ وہ بنیادی کرنٹ ہے, یہ بنیادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیا ہے جو ان کو یونائٹ کرتی ہے فرام مراکش ٹو آل دا وے ڈاؤن ٹو انڈونیشیا. اور یہی وہ چیز ہے جس کی بیسس کے اوپر آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ, مطلب ہم پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ بنیاد بنی ہمارا جو ہے تو اس خطے کے اندر آزادی حاصل کرنے کے لیے, اور وہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد کیوں بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک چلی تھی وہ کس بنیاد پہ چلی تھی؟ 90s کے اندر جب نفاذ شریعت کی بات چلی تھی, آئی جی آئی بنی, 9 ستارے بنے, کس بنیاد پہ بنے تھے؟ ٹھیک ہے, عمران صاحب آئے, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں مدینہ کی ریاست لے کر آنا چاہتا ہوں. بھائی اس خطے میں یعنی اگین جیسے میں عمران خان خط لاتا ہے امریکہ کا اور کہہ رہا تھا کہ ہم کو غلام ہے, اور لوگوں کے اندر جو ہے تو وہ جذبات اٹھانا چاہتا ہے, وہ اینٹی امریکنزم اس طریقے سے نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ وہ بحیثیت ایک قوم کا ہمارا ان کے ساتھ دشمنی نہیں, بیکاز امریکہ بذات خود انٹرنیشنل آرڈر کا سرخیل ہونے کے ناطے دنیا کے اوپر جو ایک ویلیو سسٹم اس نے امپوز کیا ہوا ہے جو کہ اسلام سے ڈائریکٹلی ٹکراتا ہے, تو ہمارا وہ لبرل سے لبرل بندہ بھی پہچانتا ہے کہ یار یہ بات غلط ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو امت کے اندر جو چیز ایک یعنی اس کو یونائٹ کرتی ہے تو وہ اس کا اسلام کے ساتھ لگاؤ ہے. انڈرسٹینڈنگ اس کی کم زیادہ موجود ہے, مطلب ہم نے ابھی آلریڈی پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ شام کے اندر الحمدللہ وہاں پر جو انڈرسٹینڈنگ ایگزسٹ کرتی ہے اٹس ویری شارپ اینڈ کلیئر. اس کے مقابلے میں دوسری جگہ ہیں جہاں پر وہ ایموشنل انداز سے ایگزسٹ کرتی ہے, اور اسی لیے دشمن کو موقع مل جاتا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے نا, یہ اس لیے شام کے اندر ہونے والا بھی انقلاب جو ہے تو وہ اپنا اسلامک آئیڈینٹی رکھتا ہے, اور اسلام کی آئیڈینٹی کو آپ اس وقت پوری دنیا میں کسی بھی اسلامی ملک سے, ترکی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے جہاں ملیٹنٹ سیکولرزم ایگزسٹ کرتا تھا, جہاں پر صرف اس بات کے اوپر کہ وہ مندنیز صاحب نے آ کر اذان کو واپس عربی میں کنورٹ کیا تھا اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. ٹھیک ہے, بندوق کے زور کے اوپر لوگوں کو داڑیاں ان کی صاف کروائی گئی, ان کے لباس بدلوائے گئے, اذان کو, نمازوں کو, ہمارے جو اسلام کے شعار تھے ان کو کینسل کیا گیا, بدلا گیا, ترکش زبان میں کر دیا گیا. ٹھیک ہے, ملیٹنٹ سیکولر تھے, اور آج وہاں پر حکومت ایک کائنڈ آف اسلامسٹ کی ہے. ٹھیک ہے, اس ٹائم پوری دنیا میں آپ اٹھا لیجیے, انڈونیشیا جہاں کہیں پہ بھی ہے, وداؤٹ اسلامک ٹچ کوئی حکومت نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ہمیں اس بات کو پہچاننا ہوگا کہ ایون امریکہ بھی مجبور ہے کہ وہ اسلام کی گنجائش پیدا کرے. ایران کا انقلاب, نیشنلسٹک اسلام, افغانستان کا انقلاب, سوڈان کا انقلاب, ایون پاکستان کا بھی جو ہے تو ایک اسلامک ورژن یعنی کانسٹیٹیوشن کا ہونا, سعودیہ کا ہونا, یہ جو نیشنلسٹک اسلامک فلیورز ہیں
دے انڈرسٹینڈ کہ امت جو ہے تو بغیر اسلام کے سیٹسفائی ہونے والی نہیں ہے. باس پارٹی کیا چیز تھی جس کا ریپرزینٹیٹیو حافظ الاسد تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا بشار الاسد, یا عراق کے اندر صدام حسین, ٹھیک ہے نا. باس پارٹی وہ عرب سوشلزم کے اوپر کھڑی تھی. دین کا انکار, دین کو جو ہے تو بحیثیت امت کے لیے افیون سمجھنے والے لوگ, ٹھیک ہے, ان کا یہ انکار ہوا ہے, اس سسٹم کا انکار ہوا ہے جس کی بنیاد جو ہے تو دین کا انکار ہے. اس بات کو آج پہچاننے کی ضرورت ہے کہ امت اسلام کے علاوہ کسی اور بات پر سیٹسفائی ہونے والی نہیں. سر اس سیرین ریولوشن کا نا ایک خاص جو بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا وہ یہ کہ اب باقی ملکوں میں جب ریولوشن کی بات آئی, یہ درست ہے بالکل اکمل صاحب نے درست کہا کہ اس کو لیڈ بہرحال اسلامسٹ ہی کر رہے تھے, جو شو کر رہا تھا کہ فلیور کیا ہے اس کا, وہ اسلامک کال ہی تھی اصل میں. لیکن سیریا میں آپ کو جب یہ 2011-12 میں مظاہرے تھے نا, نو ون واز کالنگ فار ڈیموکریسی, فار سول اسٹیٹ, فار لبرٹیز اینڈ فریڈمس. وہ جابر کا خاتمہ چاہتے تھے لیکن وہ ویسٹرن ماڈل کے ذریعے نہیں چاہتے تھے, وہ پیور خلافہ چاہتے تھے. یہاں تک کہ ولید المعلم جو ان کا فارن منسٹر تھا, اس نے ان کی ملٹیپل اسٹیٹمنٹس ہیں, اس کے علاوہ جو رشین فارن منسٹر ہے لاروف وغیرہ, انہوں نے کہا یہ جو جنگ ہے یہ خلافت کو روکنے کی جنگ ہے. اس نے کہا یہ جو یہاں لڑ رہے ہیں نا, یہ ہم شام نہیں بچا رہے, ہم پورے یعنی مڈل ایسٹ اور آگے دنیا کو خلافت سے بچا رہے. دے ایکسپلسٹلی, باقی تو کبھی کبھی نا ریڈیکل اسلام اور ملیٹنٹ اسلام کے نام استعمال کرتے تھے, اس نے تو صاف صاف کہا کہ یہ خلافت کو ہم نے روکنا ہے, اگر یہ نہیں. اور اس لیے ویسٹ اسکیئرڈ تھا, ویسٹ ڈر گیا ہوا تھا. اس نے یعنی ایسے ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے کورین پائلٹس یوز کیے اور اس ملک کا اسلحہ آیا اور اس ملک سے سپورٹ آ رہی تھی. پورا عرب حکمران سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے سائٹ کمرے میں, اور ان کو ختم کرنے کے لیے, اور باہر جناب ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ غلط ہو رہا ہے, وہ کچھ اور کہہ رہے تھے. دے آل ور ون, لٹرلی پوری دنیا, پوری کی پوری دنیا ایک تھی, اور یہ سیرین عوام اکیلے کھڑے تھے مسلمانوں کی ہمدردیوں کے ساتھ. سیرین عوام اکیلے کھڑے تھے, پوری دنیا, امریکہ, چین, روس, پورا یورپ, پورے عرب ورلڈ, باقی عجم کا ورلڈ, سب کے سب یونیفائڈ تھا. دے فیئر کہ سیریا از دا اینکر, یہ بہت پاورفل اسٹیٹ ہے, اس کو اسرائیل نہیں بچنا اگر یہ یہاں پہ خلافت قائم ہو گئی. اور ابھی بھی اس لیے اس وقت ان کی شدید کوشش ہے کہ اس پورے اس انقلاب کو ہائی جیک کیا جائے, لوگوں کے سنسیئر ایموشنز کو کسی طرح سے مس ڈائریکٹ کیا جائے, ان کو کمپرومائز پہ لایا جائے, ان کو طالبان 2.0 کی طرح بنایا جائے کہ وہ بس ایک ود ان لمیٹڈ رینج میں رہیں, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. پوائنٹ ڈفرینٹ ڈیٹیل ہیں, لیکن اس کا فلیور پیور خلافت کا تھا. اور یہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ کچھ پچھلے چند سالوں سے کہ اس کے فلیور کو چینج کیا جائے. لیکن آج جو امت کا ایموشن ہے وہ آج بھی وہی ہے, بٹ وی نیڈ ٹو پش فار مور. بلکہ اس میں ابھی ٹویٹ آج آئی ہے امریکن سینیٹر ہیں لنزی گراہم صاحب کی, اینڈ ہی از ون آف دی فارن پالیسی ایکسپرٹس, خاص طور پر ٹرمپ کو سب سے پہلے سپورٹ کرنے والے بندوں میں سے ہیں. اب نمبر خالی دیکھیے, وہ کہہ رہا ہے کہ جو HTS کی بات آتی ہے یا ایون جو ہے ساتھ میں SNA ہے یا سیرین نیشنل آرمی اور حیات تحریر شام ہے یا دوسرے گروپس وغیرہ ہیں, کہ ان کو کردوں کے علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ وہاں 50,000 ایسا بندہ ہے جو کہ خلافت کے لیے کام کرتے رہے. بلکہ اس وقت ایون یہ کال اٹھ رہی ہے کہ چلو ہم نے ایگزیکٹلی جیلوں میں ہیں, ٹھیک ہے, کردوں کی جیل 50,000 مرد اور عورتیں, ٹھیک ہے, یہ صرف اور صرف جو ہیں تو خالی اس میں مرد نہیں, پوری فیملیز اس ٹائم قیدوں میں پڑی ہوئی ہیں. ہم نے دمشق کے اندر جیلوں کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے, مگر ادلب کے اندر وہ لوگ جو کہ خلافت کے لیے آواز اٹھاتے تھے ان کو تو جولانی صاحب جیل میں ڈالتے رہے. ٹھیک ہے, وہ ادلب کی جیلیں میں تو کھلے نا, ہم نے دمشق کی جیلیں کو کھلتے ہوئے دیکھ لیا. ہما کی جیلیں کھول دی, حلب کی جیلیں کھل گئی, ہومس کی جیلیں کھل گئی, اور سدنائے جیسی جیل کھل گئی جس کو کوئی کھولنے کو تیار نہیں تھا, جس کے ابھی نیچے 3 فلور ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ کھل نہیں پا رہی. لیکن ادلب کی جیل جس میں خلافت کے کیریئرز تھے, جو ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ فرنٹ کھولیں, ان کے پاس پولیٹیکل پروجیکٹ تھا جو جینوئن خلافت قائم کر سکتے ہیں, کیپیبلٹی رکھتے ہیں, ان کو یہی HTS جولانی جو ہے اس نے خود جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. اور وہاں بھی پروٹیسٹ ہوا ہے ان کے سامنے کہ یار آپ باقی جیلیں کھول رہے ہیں اور جو خلافت کی پکار کر رہے ہیں, جن کے پاس پورا پروجیکٹ ہے, ان کو آپ خود بند کر رہے ہیں. آپ کس, اور ایسے لوگوں کو کیوں سامنے لایا جاتا ہے؟ تاکہ اس پورے عوامی موومنٹ کو, جو عوام کا جینوئن موومنٹ ہے, اس کو
ट्विस्ट किया जा सके, उसको इस्लामिक टच से काबू किया जा सके, उसको हाईजैक। देखिए क्यों CNN का इंटरव्यू किया गया, अभी लोग हजारों ग्रुप उठ रहे हैं, उसका लीडर कौन बनेगा? लीडर वो बनेगा जो कि अमेरिका के सामने कह रहा है हम जी ये हैं, हम अमेरिका। भाई CNN उसके $10 मिलियन की बाउंटी उसके ऊपर है, और CNN उसको एक दिन पहले प्रमोट कर रहा है। क्यों प्रमोट कर रहा है उसका इंटरव्यू? अच्छा, अब तक तो उसके ऊपर पीछे ड्रोन फिर रहे हैं, अब तक तो कहीं पे भी हिट किया जा सकता है, और अब वो CNN के साथ एक ओपन जगह पे इंटरव्यू दे रहा है। ठीक है, ये शो करता है कि कुछ लोगों को सामने लाकर इस मूवमेंट को हाईजैक। जब इजिप्शियन रिवोल्यूशन चल रहा था, इजिप्ट के अंदर चल रहा था, उन्होंने जो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो साबिक हेड था उसको बुलवाया, गूगल के लोग जो है ना, इजिप्शियन जो लोग थे उनको भिजवाया, ताकि नजर आए कि यार ये बड़े काबिल लोग आ गए हैं और अवाम के इंकलाब को ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली वो अमेरिकन थे। वो चाहते थे कि अखवान से भी ये पूरा वो ना लिया जाए, और उसमें वो लोग, अलबरादी मेरा ख्याल में उसका नाम था, अलबरादी जैसे लोग और गूगल और उस अमेरिकन कंपनीज के टॉप इजिप्शियन लोग नहीं, उनको वापस भिजवाए गए ताकि वो साबित करें कि हम अवाम को के साथ देने के लिए और अवाम के साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि उनको एक नेचुरल लीडरशिप बनाया जाए। अमेरिका चाहता है कि अवामी मूवमेंट्स को वो काबू करे। सेम इज हैपनिंग इन सीरिया, क्योंकि जो नीचे इमोशंस है ना, वो बहुत पावरफुल इमोशन है फर खिलाफा। और मैं आपको अमा साहब ये भी कह दूं, इस लीडरशिप में जो अभी शाम में है, जो कंप्रोमाइज करेगा, आप 3 महीने बाद देखेंगे लोग उसको भी जूते मार के निकाल देंगे। अभी इसराइल अटैक कर रहे हैं इसके ऊपर, और अमरीकी अड्डे हैं जिसको कंटिन्यू करने की बातें हो रही हैं कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा। रूस जो अब तक तुम पे बम्बार्ड कर रहा था, उसका ताल्लुकात बहाल करने की बात हो रही है। ये लोग इंशाल्लाह ऐसे किसी भी बंदे को नहीं छोड़ेंगे, वो जितना बड़ा जिहादी कमांडर हो, जितना बड़ा नाम हो उसका, अगर वो इस उम्मत के प्रोजेक्ट के साथ गद्दारी और दगा और धोखा करेगा, ये उम्मत उनको अलाउ नहीं करेगी इंशाल्लाह जी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट का जिक्र करना चाहूँगा जो पाकिस्तान के बाज़ हलकों के अंदर मौजूद है। इमरान साहब, मेरा ख्याल है मैं आपसे ही ये सवाल कर लेता हूँ। तो बाज़ हलकों के अंदर ये आर्ग्यूमेंट मौजूद है, और अस्करी क़यादत ने ये नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसा हुआ पाकिस्तान के अंदर वो इस बात को फैला रहे थे कि हम पाकिस्तान के अंदर इस तरह एंटी स्टेट एलिमेंट्स को नहीं छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान को सीरिया नहीं बनने देंगे, हम यहाँ पर हर फितने फसाद को कुचल के रख देंगे। तो ये जो एक ख़ास नैरेटिव मौजूद है कि देखें, अगर आप स्टेट और पॉलिसी मेकर्स की जो पॉलिसीज़ हैं, आप उनके साथ अगर नहीं चलेंगे तो फिर वो होगा जो सीरिया में हुआ है। तो उन्होंने जब रियासत के ख़िलाफ़ इक़दाम किए, जब बगावत की एक बू वहाँ से आई, तो फिर एक बहुत मास लेवल की डिस्ट्रक्शन जो है वो देखी गई वहाँ पर। तो हम ये मास डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान में अलाउ नहीं करेंगे, लिहाजा बेहतर ये है कि पॉलिसी के साथ चला जाए, स्टेट के साथ चला जाए, और एक हल्की फुल्की रिफॉर्म की कोशिशें आप जारी रखें। तो इसके ऊपर ये एक नैरेटिव है जो सेल किया जा रहा है। देखें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्टेट जो है वो एक केओस ना क्रिएट हो, और आवाम जो है उसका शिकार ना हो, आवाम के लिए तबाही ना हो, आवाम के लिए ये ना हो, रियासत की लेजिटिमेसी क्वेश्चन में ना आए। लेकिन सवाल ये है कि ये आप जो करना चाहें करें, आप अमेरिका को अड्डे दें, उनके सप्लाई रूट्स को लें, और आप ये ना देखें कि आवाम क्या सोचते हैं, आवाम का आइडिया क्या है, आवाम के इमोशंस क्या है, आवाम का दीन क्या है, आवाम का नजरिया क्या है। आप अमेरिका के पिट्टू और एजेंट बनकर हर वो काम करें जिससे आवाम नफरत करती है। आप IMF के कहने पे हम 13,000 अरब का टैक्स जमा करके 10,000 जो है सूदखोरों को दे देंगे, मेरी काल उधेड़ कर आप सूदखोरों के हवाले कर दें, और मैं नफरत करूं तो आप कहेंगे देखो 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 लीबिया, यमन, शाम ना बन जाए। आप पूरा अफगानिस्तान सरेंडर कर दें, जो हमारी अफवाज ने, हमारी ISI ने रूस को शिकस्त दे के मुजाहिदीन को ने इकट्ठा हो के पश्तून कबाइल के साथ, बाकी अरबों के साथ और बाकी पाकिस्तानियों के साथ और अफगान के साथ मिलकर हमने उसको रूस को शिकस्त दे के हासिल किया। आप अमेरिका को की डिक्टेशन पर प्लेट में रख दें, और आप मुझे कहें आप चुप करके बैठ जाओ, आप कुछ मत करो, आप नफरत भी मत करो, क्योंकि तुम नफरत करोगे तो तुम बीज बो रहे हो। ये बीज मैं बो रहा हूं या आप बो रहे हैं? आप कश्मीर के लिए मेरी पूरी कौम को तैयार करो उसको हासिल करने के लिए, और जेन्युइन ये कबाइल कश्मीर को आजाद करने वाले थे। हमारी फौज कश्मीर के लिए तैयार हुई, हमारे लोगों ने जाने दी, हमारे तकरीबन सारे के सारे निशाने हैदर कश्मीर के ऊपर हुए हैं। और आखिर में आप कश्मीर मोदी की जेब में प्लेट में उसका हवाले कर दो, और फिर मुझे आप कहो कि आप देखो, अगर आप गलत सोचोगे और आप सड़क पे आओगे और आप एहतजाज करोगे तो इससे फसाद बर्पा हो जाएगा। तो इससे फसाद बर्पा होगा। आप जो है इलेक्शंस रिग करो अपनी पावर के पीछे,
آپ جج خریدو. آپ کی ساری سیاست کیا ہے؟ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانا, اپنی مرضی کی ایکسٹینشنیں مانگنا, ٹھیک ہے, طاقت کو کنٹرول کرنا, اپنی مرضی کے لا بنانا, FATF کی مرضی کے لا بنانا, IMF کی مرضی کے لا بنانا, اپنے ادارے امریکہ کے حوالے کرنا, اپنی ساری پالیسی میکنگ, سارا سسٹم, سارا آرڈر, سارے عوام, سب کچھ آپ امریکہ کے حوالے کرو. تو یہ بیچ کون بو رہا ہے تقسیم کے؟ آپ اور فوج کے عوام اور فوج کے درمیان نفرت کون ڈال رہا ہے؟ جب آپ امریکی ایجنڈے کو فالو کرو گے تو عوام اور فوج, عوام اور ریاست, عوام اور اداروں کے درمیان کون نفرت بو رہا ہے؟ آپ نہیں تو کون ہے وہ؟ بنگلہ دیش کے لوگوں نے گن نہیں اٹھائی, ٹھیک ہے, تو بھی کیا حسینہ واجد کی پالیسیوں نے یہ سب نہیں کیا؟ اب آپ کہیں کہ یار حسینہ واجد کو کیوں اٹھا دیا؟ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ سب بندوقیں اٹھائیں. عوام انکیپیبل ہے, عوام بندوق اٹھا کے فوج سے کیسے لڑ سکتی ہے؟ وہاں کی ساری فوج خود ٹوٹ گئی کیونکہ وہ عوام پہ انہوں نے وہ ظلم کیا جو موجودہ تاریخ میں ہمیں مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیں جو ہم 1 سال سے غزہ کے اندر جو کچھ دیکھ رہے ہیں, جس کو دیکھ کے آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, کتنا ظلم کر رہے ہیں. اور اس کی فگرز 44-45,000 پہ آتی ہیں. 2 ملین لوگ مار دیا اس بندے نے, شہر کا شہر مسمار کر دی, اور لوگ اٹھے بھی نہ, لوگ خاموش ہو جائیں. کیونکہ فساد ہو سکتا ہے. آپ تو فساد کے لیے سارے گراؤنڈ تیار کرو اور پھر لوگ اپنی آواز بھی نہ اٹھائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو ذمہ دار آپ ہیں. مجھے بتائیں اس پشتون ملیٹنٹ سے جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کے یہ پشتون کے ساتھ کس چیز کا جھگڑا؟ ذرا جھگڑے کی نوعیت تو ہمیں بتائیں نا. وہ جی ہم سے لڑ رہے ہیں, اوکے, غلط کر رہے ہیں, مانتا ہوں میں غلط کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لڑنا چاہیے فوج سے. آپ کیا کر رہے ہیں بتائیں؟ آپ اسلام کی نفاذ سے ان کا سارا بیانیہ زمیں بوس کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ اسلام کے ٹیکہ دار کیوں؟ آپ کیوں نہیں ہیں بھائی؟ آپ اسلام کا ٹیکہ کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو اسلام کے نفاذ کے ذریعے ختم کر کے رکھ دیں. ان میں جو فتنے فساد والے لوگ ہیں وہ خود ایکسپوز ہو جائیں گے کیونکہ باقی لوگ الگ ہو جائیں گے کہ یار اسلام تو وہ نافذ کر رہے ہیں. اب آپ کا کیا جھگڑا ہے بھائی؟ جو جھگڑ رہا ہے وہ فسادی ہے. آپ کیوں نہیں سالو کرتے؟ نہیں, میں نے کرنا امریکہ کی ہے. میں نے آپ کے گردن کے اوپر بوٹ رکھ کر آپ سے کہنے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کروں گا اور تم چپ کر کے بیٹھو گے. دیکھیں یہ ملک تمہارا نہیں ہے, یہ ملک عوام کا ہے. یہ ملک عوام کا ہے. یہ مسلمان ہے, کلمہ پڑھتے ہیں. یہ شریعت وہ نہیں بدل سکتے. آپ تو ایک فون کال پہ شریعت بدل لیتے ہیں اپنی, ٹھیک ہے, آپ ایک فون کال پہ شریعت بدل لیتے ہیں. لوگ نہیں بدل رہے, لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جان کے آپ ذمہ دار ہو. ان ملکوں کو سیریا 42 سال کیوں بیٹھا ہوا تھا قذافی؟ صدام جو ہے لوگوں کے اوپر کیمیکل گیس اور لوگوں کو تیزاب کے حوضوں میں کیوں پھینکتا تھا؟ ان کی ابھی نکلی ہے نا سب کچھ. آپ نے تو ہمیں ان کو ایک ڈفرنٹ انداز سے پیش کیا تھا. آج بشار کو یہ جی فلسطین کا ہیرو تھا جس کے جو گولان ہائٹ پہ 40 سال سے ایک گولی نہیں فائر ہوئی آج تک. اسرائیل نے لیا ہوا اور ایک گولی فائر نہیں ہوئی. یہ کیمیکل جس کی ویپنز کے اوپر آج جو اسرائیل بمبارمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے کہ ہم نے میزائل مارنے ہیں کیونکہ یہ جناب ریولوشنری کے ہاتھوں میں نہ آ جائیں. تو یہ جو ایک اینٹی اسرائیل بشار کے ہاتھوں میں تھی تو اسرائیل کو پرابلم کیوں نہیں تھا؟ ٹھیک ہے, تو مسئلہ تو آپ ہے. آپ کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان جیسے ملک یہ نہ بنے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بننا چاہتے تو ہٹ جائے نا, دیں وہ اقتدار عوام کو کہ وہ نافذ کرے جو وہ چاہتے ہیں. لوگ اسلام چاہتے ہیں, آپ نہیں کرنے دے رہے. انفیکٹ آپ دیکھیں ماں صاحب یہاں پہ تو نا یہ ہمارے سامنے 2 آیات سناتا ہے, لیکن ویسٹ کے اندر وہ اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ عوام کے اسلامک ایموشن کے سامنے اصل دیوار یہی ہے. وہ اس کو ایسے دیوار دیکھتے ہیں کہ یہ آبسٹیکل ہے, یہ کنٹرول کر رہا ہے عوام کو اسلام کی طرف جانے سے. یہ نہ ہو تو اس کا مطلب تو سیدھا یہ ہے نا کہ جو سنسیئر ایلیمنٹس ہیں طاقتور حلقوں کے اندر اور وہ لوگ جو سنسیئرلی پاکستان کو اس فتنہ فساد کی جنگ سے بچانا چاہتے ہیں, ان کے سامنے ایک بالکل سمپل سا راستہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا پاکستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کا جو عقیدہ ہے اس سے نکلنے والی جو پالیسیز ہیں, اس سے نکلنے والا جو نظام ہے اس کو نافذ کریں. امریکہ کو خدافظ کریں, امریکہ کو ختم کریں, اور جو اسلام کا نظام ہے, جو اسلام کی پالیسیز ہیں اس کو نافذ کریں. اور اس سے یعنی یہ دیکھیں پاکستان کے اندر تو جو اینٹی امریکنزم ہے وہ اپنے پیک کے اوپر ہے اس وقت, کہ امریکہ سے بالکل نفرت ہے. ہم بالکل امریکہ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو فساد اور ڈفرینس آف اوپینین تو تب آئے گا نا کہ جب زبردستی امریکن پالیسیز نافذ کی جائیں گی.
آپ امریکن پالیسیز نافذ نہ کریں, عوام کی امنگوں کے مطابق اسلام کا نفاذ کریں, تو عوام اور فوج جو ہے وہ آپس میں پیار و محبت سے بالکل رہنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کوزے کو وہ دریا کو کوزے بند کر دیا. بس میں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ سوال ہے, اس موضوع کو میں تبدیل بھی کرنا چاہوں گا. ابھی بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے کہ CNN کا جو انٹرویو ہے وہ کافی زیادہ سرکولیٹ بھی ہوا, اور کافی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ اور CNN کے اوپر جو جولانی, جو HTS حیات تحریر شام, ابو محمد جولانی جو حیات تحریر شام کو لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے انٹرویو دیا, اور میں اس کی ایک خاص اسپیکٹ کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گا. وہ خاص اسپیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ ہم نے بات کی, لوگ خلافت کی بات کر رہے ہیں, ہم نے یہ بات کی کہ لوگ اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں, لیکن جب میں ان کا انٹرویو دیکھتا ہوں تو مجھے لگا کہ شاید وہ کوئی سول اسٹیٹ کہنا چاہ رہے ہیں, شاید اسلامک ٹچ کے ساتھ سول اسٹیٹ کہنا چاہ رہا ہو, لیکن دا پوائنٹ از کہ ایک سول اسٹیٹ ہوگی, ہم دیگر ریاستوں کے ساتھ تعاون کر کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو یہ کیا نیریٹو ہے جو ہمیں CNN کی انٹرویو کے اوپر سننے کو مل رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شام کی عوام نے ایک بہت بڑی قربانی دے کر جس پوائنٹ پر آج پہنچے ہیں یہاں پر موجود ہیں. ابھی پہلے بھی یہ نمبر رکھا گیا کہ 20 لاکھ 2 ملین لوگ جو ہیں تو اس میں شہید ہوئے ہیں. سیریا کی ٹوٹل آبادی 23 لاکھ ہے, 23 ملین ہے. 23 ملین کا 2 ملین رفلی جو ہے تو راؤنڈ اباؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10% بنتی ہے, رفلی 10% بنتی ہے. بہت بڑا نمبر ہے. پاکستان کی آبادی 250 ملین ہے, اس کا 10% جو ہے تو 25 ملین بنتا ہے. اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ 25 ملین کتنا بڑا تعداد ہے. ٹھیک ہے, یہ قربانی دی ہے. اور اس کے بعد جو ہے تو اب ہمارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں جو کہ اپنے آپ کو اس امت کا لیڈر کہتے ہیں, اور ساتھ میں پھر جو ہے تو وہ گارنٹیز دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ نمبر آپ کے سامنے کیوں رکھنا چاہتا ہوں, یہ ویسٹ کا ایک بہت ہی پرانا حربہ رہا ہے, سٹائل رہا ہے, دھوکہ رہا ہے. اور یہی دھوکہ اس وقت فلسطین کے اندر بھی چل رہا ہے, غزہ کے بھی اندر چل رہا ہے. اتنا خون خرابہ کرو, اتنا خون خرابہ کرو کہ اس کے بعد جس ٹائم آپ خالی سانس لینے کی بھی اجازت دیں گے نا تو وہ احسان مند ہوں گے. ٹھیک ہے, غزہ کی ٹوٹل آبادی 20 لاکھ ہے, 2 ملین ہے. اس میں سے 44,000 بندہ شہید یہ وہ ہیں جن کی لاش ملی ہے, جو ملبے کے نیچے دفن ہے. ان کا اندازہ حساب کتاب نہیں ہے, اس کا نمبر تو یہ 2 لاکھ سے اوپر لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, 80% عمارتیں گر چکی ہیں کہ بھئی آپ مغرب کا مقابلہ کریں گے, کانسیکوینسز ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس طرف لایا جاتا ہے کہ جو لالی پاپ آپ کو ملے اس کو غنیمت جانو. ٹھیک ہے, اور اسی کانٹیکس کے ساتھ یار اور ہم کیا کر سکتے ہیں, چلو ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے کہ مغرب پلیز ہو جائے. ٹھیک ہے, اپیزمنٹ والی پالیسی ہم لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیز پہچانے بغیر, یہ چیز ایکچولی یعنی جانے بغیر کہ ویسٹ جو ہے تو کلونیل پالیسی کے اوپر چلتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اور اپنے مقابلے میں ہر دوسری قوم کو اپنے سے کمتر, وحشی اور بیکورڈ اور پتہ نہیں کون کون سے القابات کے ساتھ جو ہے تو اس کو وہ نوازتا ہے. اس کانٹیکس کے اندر ہمارے کچھ مسلمان سادہ لوگ, کہنا پڑے گا واللہ العالم, اگر اف دے آر ناٹ چیپ, اف دے آر ناٹ سیل آؤٹس, کہ وہ جو ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بیان دے کر شاید جو ہے تو وہ مغرب کے لیڈرز کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں. ہم اپنے بالکل قریب ماضی, ٹھیک ہے, بہت زیادہ دور بھی نہیں جاتے ہیں, کیا مرسی صاحب نے اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ کا پاس رکھیں گے, کہ اس کی جتنی بھی شکیں ہیں ہم ان کی حفاظت کریں گے اور کسی کو ہم سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے, جس میں اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تھا. ایگزیکٹلی. اور اس میں صرف مطلب اس بات کا اندازہ کیجئے کہ ایک 8-9 کروڑ آبادی کا ملک ہے اسرائیل, تو ٹوٹل جو ہے تو اس کی ٹوٹل آبادی 5-6 ملین ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے تو گارنٹی دے رہا ہے کہ اسرائیل ایگزسٹ کرے گا, اس کی جو پالیسی غزہ کے اندر چل رہی ہے اس کو کسی قسم کی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, دس از مرسی صاحب نے IMF کے ساتھ ڈیل کیا. مرسی, اچھا ان سب کے ساتھ ہوا کیا, وہ جن اسلامک کریڈینشلز کے ساتھ آئے تھے وہ سارا کا سارا عوام ان سے ٹوٹی ہے, عوام ان سے جو ہے تو دور ہوتی گئی ہے, اور اس کے بعد دوبارہ سے حسنی مبارک کے جانشینوں کو قبضہ حاصل کرنے کا موقع ملا, اور CC صاحب آ کے برانجمان ہو گئے, وہ بیٹھ گئے, اور مرسی صاحب کو نہ صرف جیل میں اور پھر جیل میں ہی جو ہے تو ان کی موت بھی ہو گئی. کیا ہم نے نہیں دیکھا
کہ کس طریقے سے ایون افغانستان کے اندر ایک شاندار فتح حاصل ہونے کے بعد امریکہ کو اس خطے سے جس کو دم دبا کر بھاگنا جو ہے تو شاید چھوٹا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے جہازوں سے لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا، جس قسم پرسی کے ساتھ، جس افراتفری کے ساتھ وہ یہاں سے نکلے ہم نے دیکھا، اور گارنٹی کیا دی گئی، ہم انٹرنیشنل آرڈر کے خلاف نہیں جائیں گے، ہم جو ہیں تو یعنی ان کے مفادات کے خلاف نہیں جائیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ اسی امریکی سرکار نے پابندیاں بھی لگائیں، اسی نے جو ہے تو افغانستان کے 9 ارب ڈالروں کو ضبط بھی کر لیا، اسی نے تمام دنیا کے ممالک کہا کہ ان کے ساتھ اپنے تعلق نہیں رکھنا ہے، اور وہی جو ہے تو کیرٹ اینڈ سٹک کے ساتھ، ٹھیک، کبھی ایک بارڈر بند کر دی، کبھی دوسری بارڈر بند کر دی، کبھی کوئی چیز بند کر دی، اس کے ذریعے سے جو ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ ویسٹرن ویلیوز کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ ایک بہت ہی بڑا دھوکہ ہے کہ آپ ویسٹرن ویلیو سسٹم کو، آپ انٹرنیشنل آرڈر کو یہ سمجھتے ہوں کہ اگر ہم اچھے بچے بن کے رہیں گے تو شاید یہ ہمیں جینے کا حق دیں گے، ہمیں سانس لینے کی اجازت دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس بات کو ہمیں پہچاننا ہوگا کہ ویسٹ کا اپنا ایک ماڈل ہے، اور وہ جو ہے تو ان تمام خطرات کو، یعنی انٹرنیشنل جو سسٹم کو چلانے کے لیے، وہ فائنینشیل لحاظ سے ہو، وہ کلچرل لحاظ سے ہو، وہ جیو پولیٹیکلی ہو، پولیٹیکل لحاظ سے ہو، ہر ایک چیز کے لیے اس کے اپنے پرنسپلز ہیں، اپنے آئیڈیاز ہیں، اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ کہاں سے چیلنج آ سکتا ہے۔ پہلے سوویت یونین تھا، سوویت یونین کی ڈیمائز کے بعد ان کو ایک ہی خطرہ موجود ہے، معلوم ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسلام ہے۔ 1987 کے اندر وارسا پیکٹ کو سوویت یونین نے یونیلیٹرلی ختم کر دیا۔ وارسا پیکٹ جو تھا ایکچولی نیٹو بذات خود جو ہے تو وہ وارسا پیکٹ کے جواب میں بنا تھا کہ ایک طرف اگر سوویت یونین کے ساتھ سوشلسٹ کنٹریز جمع ہو رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں پھر فری ورلڈ کے ممالک کو جمع ہونا چاہیے۔ 1987 کے بعد نیٹو کا جواز نہیں تھا، ختم ہو چکا تھا۔ سوویت یونین نے خود ہی جو ہے تو وہ ڈیفینس پیکٹ ختم کر دیا، پھر 1990 میں تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ نیٹو بھی ختم ہو جاتا، مگر نیٹو رکھا گیا، کہا کہ نہیں، مستقبل میں ہمارا اسلام کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے۔ دس از ہاؤ دے تھنک۔ اس کے لیے وہ پلان کر رہے ہیں کہ اس مسلم دنیا کو کس طریقے سے قابو میں رکھنا ہے، کس طریقے سے ہم نے میک شور کرنا ہے کہ وہ اسلام کے پولیٹیکل ماڈل کی طرف، پولیٹیکل سسٹم کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے بحیثیت ایک آئیڈیالوجی کے جو ویسٹرن ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ جو پالیسی آف اپیزمنٹ ہے، یا تو وہ خود اتنے نائیو ہیں کہ سمجھ نہیں سکے، یا پھر وہ اس دھوکے میں ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ایز ایف کہ وہ جو ہیں تو اس کے ذریعے سے ویسٹ کو جیت سکتے ہیں، وہ فرانس ہو، برٹن ہو یا امریکہ ہو۔ نہیں، ہمیں اپنے جسم کا قریب ماضی کی بات ہے، زیادہ دور بھی ہم نہیں جاتے، قریب ماضی کے اندر مرسی صاحب ہمارے سامنے ہیں، افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ہمارے سامنے ہے۔ جس لمحے جو ہے تو اسلام کی بات آتی ہے وہاں پر آپ کو پھر سارے کے سارے ویسٹرن ایجنڈاز اور پلانز سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کس بنیاد پر آج جولانی صاحب جو ہیں گارنٹیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک سول گورنمنٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کس بنیاد کے اوپر آزادیوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم فری سیریا، ہم سیریا کے تمام لوگوں کو گارنٹی کرنا چاہتے ہیں انصاف اور آزادیاں؟ مطلب کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، یا مغرب کو، یا شام کے باشعور اور آگاہ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، جس طریقے سے عمران نے کہا کہ یہ اگر اس طریقے سے اس اپیزمنٹ کی پالیسی کے پہ چلے تو خدا نخواستہ جو کام مرسی صاحب کے ساتھ ہوا لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا نا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے تو ایک اسلامسٹ کو آگے لے کر آئے، تو شام اور اس کے اسرائیل کے ساتھ ہمارے وہی تعلقات چلیں گے جس طریقے سے حسنی مبارک چلا رہا تھا، انور سادات چلا رہا تھا، IMF کے ساتھ وہی ہمارے معاملات چلیں گے جس طریقے سے کہ یہ پرانی رجیمز وغیرہ چلا رہی تھی، ٹائرنٹس چلا رہے تھے، ظالم چلا رہے تھے۔ اس بندے کو تو ہم نے قربانیاں دے دے کر تحریر اسکوائر میں ہر جمعے کھڑے ہو کر اس بندے کو ہم لے کر آئے، اور یہ اسی طریقے سے بیہیو کر رہا ہے جیسے کہ پرانے نظام والے بیہیو کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو کہ ہمیں پہچاننا پڑے گا، اور یہی وہ کرائٹیریا بن جاتا ہے، اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے جس کے بیسس کے اوپر ہم مخلص کو سیل آؤٹ سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ عمران صاحب، یہاں پہ میں ایک اور نیریٹو کی طرف آنا چاہوں گا جو مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ سرکولیٹ کیا جاتا ہے، اور جیسے کہ میں نے شروع میں کچھ احادیث کا ذکر کیا، تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو کہ اینڈ آف ٹائم سے متعلق ہیں، کچھ احادیث ہیں امام مہدی سے متعلق ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق ہے، دمشق کے اندر ہوگا، وہاں پر فتنہ فساد ہوگا اور لوگ اس طرح کے انوالو ہوں گے. تو یہ جو احادیث عام طور پر لوگوں کے اندر سرکولیٹ کی جاتی ہیں کہ جی وہ وقت جو ہے وہ امام مہدی کے آنے کا وقت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہے، تو یہ والا جو بیانیہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کا نا امام مہدی کے آنے سے متعلق تو پورا مہدویات کے نام سے پورے چیپٹرز بنے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک چیز جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس کے بارے میں سوال اٹھانا، کویشچن کرنا تو کوئی آؤٹ آف کویشچن ہے نا. وہ تو جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ حق ہے، وہ ایسا ہی ہونا ہے. مجھے پرابلم اس سے ہے کہ یہ اصل میں ایک سوچ کی نشاندہی کرتا ہے. یہ ایک خاص ذہنیت ہے جو ایک بار بار یہ احادیث پیش کرنے کے پیچھے ایک تھنکنگ ہے. وہ تھنکنگ کیا ہے؟ وہ ایک ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی ہے، اور دس از دا پینیکل آف ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی، کیونکہ اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ امریکہ اور روس کوئی خدا ہے جن کو ہم مسلمان شکست دے نہیں سکتے. یہاں مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو حدیث میں جیسے بیان کیا گیا ایسا نہیں ہوگا، بالکل ایسا ہی ہوگا. پہلے بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی ہیں وہ پوری ہوئی ہیں، لیکن کس نے پوری کی ہیں؟ قسطنطنیہ کس نے فتح کیا؟ 23 حملے مسلمانوں نے نہیں کیے، 24ویں حملے میں ہم نے فتح نہیں کیا. ہماری فوج نہیں تھی، وہ یہی لوگ نہیں تھے. ہم نے کیا نا. ہم نے ہندوستان کو فتح کیا کہ نہیں کیا؟ راجدہر کو شکست دی کہ نہیں دی؟ ہم نے کیا نا. روم کون فتح کرے گا؟ ہم ہی کریں گے نا. مسلمانوں کا کام ہے نا، کریں گے. ہم نے اچھا جس امریکہ روس کی بات کر رہے ہیں، اس روس کو ہم نے ناک رگڑوائی نہیں ہے افغانستان میں ان کی، اور وہ بھی کس ویپن کے ساتھ ہم نے شکست دی ہے. اس امریکہ کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم نے ابھی اس لاسٹ 2 ڈیکیڈز کے اندر ہم نے عراق میں شکست نہیں دی ان کو. ہم نے امریکہ میں جب یہ بات ہو رہی تھی کہ دم دبا کے بھاگیں یہ لوگ، شکست نہیں دی ہم نے ان کو. ہم نے آج پوری کوشش کے باوجود جب وہ حلب تک ان کو روکنے چاہتے تھے مجاہدین کو، وہ دمشق پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ یہاں روس بھاگا ہے کہ نہیں بھاگا یہاں سے؟ امریکہ بھاگے گا یہاں سے. اور یہ صرف یہ واقعات میں نہیں. آپ اس سے پہلے یمن میں ایک لڑکی نے اپنے آپ کو ایک فدائی حملہ کر کے امریکہ کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا. اس سے پہلے صومالیہ کے اندر مسلمان نے حملہ کر کے امریکہ کو بھاگنے پہ مجبور کیا تھا. یہ کوئی لبنان کے اندر ایسے کیا ہم نے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلے شکست نہیں دے چکے ہیں، ہم بار بار شکست دے رہے ہیں. لیکن ٹاپک یہ چل رہا ہے کہ امام مہدی آ کے کریں گے. بھائی امام مہدی کے لیے اسٹیج کون سیٹ کرے گا؟ امام مہدی تو خلافت آنے کے بعد آئیں گے. وہ ایک ہدایت یافتہ خلیفہ ہوں گے. وہ معصوم نہیں ہے، وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سپر پاور کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو پورا اسرائیل کو دجال ابھی بنا دیا ہے، سارے سسٹم کو دجال بنا دیا ہے، یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے. یہ مسئلہ ہے. دیکھیں فقہی چیزوں کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کی انٹرپریٹیشن میں جو ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، اور اس کو یاد کر کے اپنے لیے ایمان تازہ کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ انشاءاللہ یہ دن آئے گا، بالکل درست ہے. احادیث ہیں، ہمیں یاد کرنا چاہیے، اس سے ہمیں ہمت اور حوصلہ پکڑنا چاہیے. لیکن یہ سوچ کے میں بیٹھ جاتا ہوں ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ امام مہدی نے کرنا ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے، ابھی تو نا امیدی ہے، اتنی بڑی طاقتوں کو کون شکست دے گا، اس ورلڈ آرڈر کو کون ہلائے گا. یہ غزوہ ہند دیکھیں، اس پاکستان کے اندر جو لوگوں کا آئیڈیا ہے غزوہ ہند کون کرے گا؟ پاکستانی فوج. ہمارے لوگ مانتے ہیں نا کہ ہم کریں گے. ہم نے کبھی کہا ہے کہ غزوہ ہند مہدی کرے گا؟ ہم کہتے ہیں ہم کریں گے. لیکن جب امریکہ کی بات آئے تو پھر مہدی کرے گا. کیوں بھائی؟ ہندوستان کو شکست دینا ہمارے لیے ممکن ہے، روس کو شکست دینا ممکن ہے. امریکہ کے بارے میں ایک دم او نہیں، اسرائیل او نہیں، یہ تو مہدی کرے گا. کیوں مہدی کرے گا؟ آپ کیوں نہیں کریں گے؟ مہدی کی فوج میں کون ہوں گے؟ مہدی کس کے ذریعے لڑے گا؟ تو دس از ایکچولی اس ریفلیکٹ مینٹیلٹی. وہاں مسئلہ ہے. باقی احادیث تو احادیث ہیں. بلکہ اس میں جیسے کہ اس نے مینشن کیا، اس میں امام مہدی کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو شاید ہم ریکگنائز نہیں کرتے. امام مہدی کے ساتھ جو فوج لڑنے کے لیے جائے گی دجال کے، تو اس کے 1/3 حصہ شہید ہوگا، 1/3 حصہ فتح یاب ہوگا، 1/3 حصہ میدان جنگ سے بھاگے گا. جو شہید ہونے والے ہیں وہ امت کے بہترین شہیدوں کی طرح ہوں گے، اور جو بھاگنے والے ہیں وہ امت کے بدترین لوگوں میں سے ہوں گے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ایکچولی صرف اور صرف ہم اس طریقے سے نہیں ہے کہ امام مہدی آ جائیں گے، نہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر
طاغوت کے ساتھ لڑنا ہوگا، قتال کرنا ہوگا، ثابت قدم ہونا ہوگا، اور اس ثابت قدمی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تو ہمیں پھر نصر دیں گے، ہمیں فتح دیں گے، ہمیں جو ہے تو وکٹری کے ساتھ امکنار کریں گے. اور اس سچویشن کے اندر صبر نہ کر سکنا، ٹھیک ہے نا، تو جس طرح نے کہا کہ بھائی ہم نے تیاری کرنی ہے، وہ ایک ویکیوم کے اندر نہیں آئیں گے. ڈاکٹر صاحب، میں اگر پوڈ کاسٹ کو جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف لے کر جاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ یہ جو ہم نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر اور پچھلے ایک دہائی کے اندر ہم نے جو شام کے واقعات دیکھے، شام کے اندر جو ہم نے مجاہدین اور انقلابیوں کی فتح دیکھی، تو اس پورے معاملے کے اندر مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، دیگر مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے کیا لیسنز ہیں، کیا سبق ہیں جو اس میں سے ہمیں ملتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نیریٹو ٹوٹا ہے. پچھلے کم و بیش 100-150 سال میں ایک بات ٹھونسی گئی ہے مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر کہ مسلمان تیار نہیں ہیں. پہلی جنگ عظیم جس ٹائم ختم ہوئی تھی تو مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کی 30 لاکھ 3 ملین کی اسٹینڈنگ آرمی تھی، انڈیفیٹڈ آل اراؤنڈ، مطلب پورے جتنا بھی فرنٹ ایسٹ ویسٹ کا سارا ملتا ہے اس کے ساتھ. مصطفیٰ کمال صاحب اس اوپینین کے تھے کہ نہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم نے لڑ کر جو ہے تو پاگل پن کیا ہے، مغرب کے ساتھ کون لڑتا ہے، کون جیتا ہے. اور اس زمانے سے جو ہے تو یہ ایک آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں نیریٹو شروع ہو گئے. ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، دیکھو 48 کیا، 67 کیا، 73 کیا، 82 کیا، جب بھی کرو تو بس اپنی ہمیں مارتے ہیں، اپنی ہی لوگوں کو شہید کرواتے ہیں، اسرائیل کا تو کوئی ہم نقصان نہیں کر سکتے، جنگ منگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہندوستان پاکستان کی بات آتی ہے تو وہی ایک گردان چل پڑتی ہے کہ دیکھو وہ 48 میں ہم نے کچھ نہیں کیا، اور پھر 65 میں کچھ نہیں ہوا، اور 71 میں کچھ نہیں ہوا، اور پھر بلکہ ہر ایک جنگ کے اندر تو ہم الٹا زمین ہی اپنے ملک کا حصہ گنواتے رہے. ہم لوگ لڑ نہیں سکتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں تو اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں ابھی تیاری کی ضرورت ہے. ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارے ایمان اچھا نہیں ہے، ہمارا جو ہے تو ٹیکنالوجی اچھی نہیں ہے، ہماری اکانومی اچھی نہیں ہے، ہماری سیاست اچھی نہیں ہے، ہزار قسم کے بہانے. مگر یہ پچھلے خاص پر ایک سال کے اندر ایک بات تو اسٹیبلش ہوئی ہے نا، امت قربانی سے نہیں کتراتی. غزہ میں دیکھ لیجئے، اسرائیل نے کیسا انعام نہیں رکھا کہ یار مجھے بتا دو قیدی کہاں ہے، میں آپ کو جو ہوں، آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے لواحقین کو جو ہوں تو بغیر کسی خوف خطر کے یہاں سے نکلوا دوں گا. باقی سب پر بموں کی بارش ہو رہی ہے، آپ کو میں یہاں سے حفاظت سے نکلوا لوں گا. کسی نے چوں بھی کیے، پانی بند، ادویات بند، بجلی بند، گیس بند، ہر قسم کے جو ہے تو ان کے اوپر، یعنی ایک آکسیجن وہ ابھی تک بند نہیں کر سکیں، ورنہ ہر طریقے سے زندگی رہنے کے لیے جو ضروریات ہے بند کی ہوئی. 20 لاکھ کی آبادی ہے، چھوٹا سا خطہ ہے، ٹوٹل 40 کلومیٹر کی اس کی لمبائی ہے، کوئی 20 کلومیٹر کی چوڑائی ہے بس. اور اس میں جو ہے تو اسرائیل 80% عمارتیں گر چکی ہیں، ملیا میٹ کیا ہوا ہے پورے کے پورے جو ہے تو چھوٹی سے قصبے کو، ایک چھوٹی سی جگہ کو، اور وہ مسلمان ثابت قدم کھڑے، پورے خاندان بندے کے سامنے شہید ہوتے ہیں. وہ حسبی اللہ و نعم الوکیل کہہ رہا، ماں ہے اپنی ہی گود کے اندر اپنے ہی مردہ بچے کو پکڑے ہوئی ہے، چوم رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے تو وہ دعا کر رہی ہے. یہ صبر و استقامت آپ کو ابھی شام کے اندر 20 لاکھ 2 ملین لوگ شہید ہوئے ہیں، اور آج بھی کس بات کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہمیں اسلام چاہیے. ٹھیک ہے، 20 لاکھ شہید ہیں، 12 ملین 23 ملین اس کی ٹوٹل آبادی ہے، 12 ملین لوگ آئی ڈی پیز ہیں. ٹھیک ہے، 4 ملین ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملک پورا کا پورا ملک در بدر ہوا ہوا ہے، ادھر سے ادھر ہوا ہوا ہے. اور لوگ کس چیز پہ کھڑے ہیں؟ امت جو ہے تو قربانی سے نہیں کترا رہی، امت کو قربانی کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. امت کو جو ہے تو جس ہمیں اس کو شہادت کا، جس ہمیں اس کو جہاد کا، جس ہمیں اللہ کی رضا کا موقع ملتا ہے، تو ہماری توقع سے بڑھ کر جو ہے تو ہمیں ڈیلیور کیا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ شام کے اندر 2 ملین لوگ کیوں شہید ہوئے؟ غزہ کے اندر اگر 44,000 کی بات کی جا رہی، کیوں شہید ہوئے؟ ٹھیک ہے، افغانستان عراق کو ملا کر جو ہے تو کہتے ہیں وہاں پر امریکہ کی حملوں میں یا امریکہ کے قبضے کے دوران ابو 1 ملین لوگ جو ہیں تو وہاں پر شہید ہوئے. کیوں؟ شام کے اندر 2 ملین لوگ اس لیے شہید ہوئے کہ جن لوگوں کے پاس اختیار تھا، جن لوگوں کے پاس طاقت تھی، وہ بزدل نظر آئے.
جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے، یہ رکنا چاہیے، جو ظالم کا ہاتھ روک سکتے تھے. رسول کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہیں عمل بالمعروف کرنا ہوگا، تمہیں اللہ کی قسم نہی منکر کرنا ہوگا، ظالم کا ہاتھ حق کی طرف موڑنا ہوگا. نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کریں گے اور تمہیں آپس میں ٹکرا دیں گے. کیا آج ہم شام میں نہیں دیکھ رہے کیا ہوا؟ ظالم کا ہاتھ نہ روکنا کس کی ذمہ داری تھی؟ جب بشر بیرل بام گرا رہا تھا، کس کی ذمہ داری تھی کہ اس کا ہاتھ روکتے؟ جس ٹائم وہ اپنی عوام کے اوپر گیس استعمال کر رہا تھا، زہریلی گیس استعمال کر رہا تھا، کس کی ذمہ داری تھی کہ اس کا ہاتھ روکتا؟ کس کی ذمہ داری تھی کہ جب شبیہہ کے غنڈوں کو مسلمان جو ہیں تو عفت مآب عورتوں کے اوپر چھوڑا گیا تھا، کس کی ذمہ داری تھی کہ ان کو وہ ہاتھ روک لیتے؟ وہاں ان کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ وہ احتجاجاً استعفیٰ دے کر اور کہیں کسی چھوٹے سے گروپ کا حصہ بن جائے. ان کی ذمہ داری تھی کہ اس طاقتور ٹولے کی قیادت کو سنبھال کر اس خطے سے استعمار کے ایجنٹ کو یعنی ختم کر دیا جاتا. یہ کہانی آپ کو ہر جگہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ جو ہمارے وہ احباب، ہمارا وہ مقتدر طبقہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے کہ ایک نظام کون سا چلتا ہے، وہ جو ہے تو قدمی کتراتا ہے، وہ جھجک جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے. عوام کا مسئلہ نہیں، وہ بزدل نکل آتے ہیں. ایگزیکٹلی کہ وہ ڈر جاتے ہیں، وہ اللہ سے بڑھ کر امریکہ سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا امریکہ کیا کرے گا؟ امت کو تو جہاں موقع ملا ہے، وہ افغانستان کے اندر امت نے اگر قربانیاں دینی ہو آپ کے سامنے ہے. 40 سال سے وہاں جنگ چل رہی ہے، پہلے ایک سپر پاور کے خلاف، پھر اس کے بعد دوسری سپر پاور کے خلاف. دنیا کے جس کونے میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، جہاں پر 80 سال سے سوشلزم چل رہا تھا، بوسنیا میں، چیچنیا میں، ٹھیک ہے، اس ترکمانستان کے اندر امت تو قربانی دیتی ہے. وہ تو اسلام کو سینوں سے چمٹائے ہوئے ہے، وہ تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے، اپنی جائیدادیں، اپنا معاش جو ہے تو وہ قربان کر دیں. مسئلہ ان لوگوں کا ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم اصل میں عوام کو بچا رہے ہیں، اور اصل میں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اپنے انٹرسٹ کو بچا رہے ہیں، کیونکہ عوام تو اس کے بعد بھی ماری جا رہی ہے، کیونکہ عوام تو اٹھ رہی ہے. بالکل صحیح بات. بالکل. تو یہ اس لیے یہ پوائنٹ جو ہے تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس کی وجہ سے ہمارے حالات تبدیل نہیں ہو رہے، نمبر ایک بات. اور ایکچولی دی اپرچونٹی دے آر لوزنگ. ٹھیک ہے، انصار ہونا، نصر جو ہے تو وہ صرف مدد نہیں ہے، وکٹری ہے. ٹھیک ہے، کہ ہمیں وکٹری دینے والے کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے انصار جو تھے تو وہ مدینہ کے اوس اور خزرج کے قبائل تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصر کی. They made رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم victorious against the مشرکین. اور ان کا مقام کیا ہے؟ یعنی جہاں پر ان کے اوپر بار بار قرآن کے اندر انصار و مہاجرین، انصار و مہاجرین، انصار و مہاجرین کی بار بات آتی رہی. حالانکہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا بھی کہتے ہیں، مگر انصار کو سیپریٹلی مینشن کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کا، یہ ان کا اعزاز ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کی دلاسی کے لیے، ان کو دلاسا دلاتے ہوئے، ان کی تسلی کے لیے ان کو کہا کہ تمہارے آنسو تھم جائیں گے، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا اگر تم یہ جانو کہ سعد وہ پہلا بندہ ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسکرائے اور عرش جھوم اٹھا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوس کے ان سرداروں میں سے تھے جن کی سپورٹ کے ساتھ، جن کی مدد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ایک اسلامی ریاست قائم کر سکے. یہ وہ اہل قوت تھے جنہوں نے اس بات کو پہچانا کہ کسی اور کے پاس ایک پولیٹیکل ماڈل ہے، ایک پولیٹیکل ویژن ہے، ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے، ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ اسلام کے اس ماڈل کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی طاقت کو سرنڈر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو جو باہر سے آئے تھے. انڈرسٹینڈنگ کہ ہمارے پاس تلوار چلانے آتی ہے، ہم اپنی تلواروں کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جو ہیں تو تلوار کے دھنی لوگ ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک کلیئرٹی موجود ہے، ایک کلیئر ویژن موجود ہے، ایک ایجنڈا موجود ہے کہ ریاست کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے اللہ کے لیے. کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنت. ان کا یہ بہت ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس چیز نے ہمیں یہاں پر پھنسایا ہوا ہے. شام کے اندر یہ شامی فوج کی نالائکی تھی، یہ شامی فوج کی بزدلی تھی کہ انہوں نے ایک ٹائرنٹ کا ہاتھ نہیں روکا ظلم سے، اور عوام کو قربانی دینی پڑی.
اور عوام نے بے مثل قربانی دی، اور آج بھی جو ہے تو وہ اسلام کے اوپر ہی کھڑے ہیں۔ 20 لاکھ بندہ، 20 لاکھ بندہ، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں۔ کہ دس از دا میسج، دس از دا وے فارورڈ، کہ آج بھی امت کو اگر کوئی ریسکیو کرے گا تو وہ ہمارے اہل قوت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مرضی کے ساتھ نظام چلتے ہیں۔ بنگلہ دیش آپ کے سامنے، اوور نائٹ حسینہ واجد کا سیکولرزم پلٹ کر جو ہے اس کی جگہ آپ کے پاس دوسری چیز آ گئی۔ ہمارے ملک کے اندر وہ کبھی کیپٹلزم، سوشلزم اور کوئی اسلامک ڈیموکریسی اور مختلف قسم کے مغلوبے آتے رہتے ہیں۔ یہ سارے تجربے کرنے کے بجائے ہمیں واپس جانا ہے اپنی روٹس کی طرف، اس چیز کی طرف جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جو آپ کو زندگی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کا جواب دو کہ وہ چیز آپ کو زندگی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ ساری باقی چیزیں ہمارے لیے صرف اور صرف بیماری اور موت ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی ہے تو صرف اسلام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ عمران صاحب ایک نقطہ یہاں پر واضح کر دیں، لوگ یہ بات کرتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے کاز کے لیے، اسلامی تحریکوں کے لیے لوگوں نے ہر دفعہ قربانی دی، اور ہر دفعہ آخر میں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ یا یہ پتہ چلا کہ لیڈرشپ تو کمپرومائز کر گئی یا کمپرومائز تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے اوپر لوگوں نے اپنی جانیں نسلیں قربان کر دیں، اور آخر میں لیڈرشپ نے اسلام نافذ نہیں کیا، کمپرومائز کیا۔ یہی بات افغانستان کے بارے میں بھی کہی جا رہی ہے کہ قربانی دی گئی، اور اتنے سالوں کی، یعنی 30-40 سالوں کی قربانیاں دی گئیں۔ شام کے اندر ابھی یہ بات ہے، تو ذرا یہ نقطہ واضح کریں کہ کیا کرائٹیریا ہے، کیا پروٹیکشن ہے، وہ کیا اصول ہے کہ اس کے اوپر چلتے ہوئے ہم یہ انشور کریں، ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ جو قربانیاں ہم دے رہے ہیں اسلام کی کاز کے لیے، تو آخر میں کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر جائے گی، آخر میں لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہی نظام کسی اور شکل میں نہیں چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو کیا کرائٹیریا ہے، کیسے یقینی بنایا جائے اس بات کو کہ وہ جو ریولوشن ہے، وہ جو انقلاب ہے، وہ جو اسلامی کاز ہے، اس کی پروٹیکشن بھی تو بعد میں رہے گی؟ پھر بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، کیونکہ ہم بہت مار کھا چکے ہوئے ہیں، بہت زیادہ مار کھا چکے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی بے شمار قربانیاں ضائع ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے ہیں۔ انفیکٹ صرف یہ نہیں کہ وہ ضائع ہوئی ہیں، آگے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ پچھلی جنریشن کہتی ہے ہم نے بہت دیکھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ، کچھ مت کرو، کچھ بھی نہیں نکلنے والا اس سے۔ اس لیے دس از ریئلی امپورٹنٹ کہ ایبسلیوٹ کلیئرٹی ہو ہمارے پاس کہ تبدیلی کیا ہے، ریولوشن کیا ہے، چینج کیا ہے، کب ہم اس کو انقلاب کہیں گے، یہ کلیئرٹی آنی چاہیے، کیونکہ اس انقلاب کی پروٹیکشن امت نے کرنی ہے۔ اس انقلاب کی پروٹیکشن امت کا کام ہے۔ اگر امت نہیں سمجھے گی تو وہ ایسے ہی مار کھائے گی، اور ہم بار بار مار کھاتے رہیں گے۔ دیکھیں بالکل کلیئر 1 2 3 3 نکات ہیں جو کہ اگر انقلاب میں نہیں ہے تو یہ انقلاب نہیں ہے، یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ چینج نہیں ہے، یہ وہ ہاف ریولوشن از ڈیڈلی، وہ زیادہ بعض اوقات نقصان دے سکتا ہے آپ کو۔ نمبر 1، آپ نے ان جابروں کو، ان ایجنٹوں کو، ان ظالموں کو جو نیو کالونیل سسٹم کے استعمار کے پپٹس اور ہمارے ملکوں میں یہ جو ان کا نظام ہے وہ نافذ کر رہے ہیں، ان کو ہٹانا ہے۔ بہت سے ملکوں میں پورے دہائیوں سے موجود ہے، کچھ ملکوں میں کچھ ٹائم کے لیے آتے ہیں، لیکن ان جابروں کو ہٹانا پہلا حصہ ہے اس کا۔ ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ یہ پہلا حصہ ہے، اور الحمدللہ امت نے اس میں ملٹیپل ٹائم کامیابی حاصل بھی کی ہے۔ کچھ کو 30-40 سال کے بعد ہٹایا ہے، کچھ کو 10 سال بعد ہٹایا ہے، کچھ کو 5 سال بعد ہٹایا ہے، کچھ کو 2 سال بعد ہٹایا ہے۔ امت اس میں کامیابی وقتاً فوقتاً حاصل کرتی رہی ہے۔ مسئلہ یہ کہ وہ اس پہ قناعت کر جاتی ہے بعض اوقات کہ شاید یہ وہ تبدیلی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا فرینزی، ایک ایسا یوفوریا کریٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں حسینہ واجد گئی، دیکھیں ہم ان کے بندوں کو ہٹا دیا، ہم نے اس کو بھی شکست دی۔ آپ کو یاد ہے پاکستان میں کہا جاتا تھا کہ زرداری کو ہم نے الیکشن میں ہرا کے نا ہم نے بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا، تو کیا فرق پڑا؟ آج پھر بیٹھا ہوا ہے۔ I remember that time کہ دیکھیں یہ نا انہوں نے کرپشن کی تھی، ہم نے انتقام لے لیا اس سے، آج پھر آ گیا۔ ویسے ہی صدر مرسی چلا گیا، انہوں نے اس کو ہٹا دیا، اس مبارک کو ہٹا دیا، جنرل سیسی آ گیا۔ چہرہ بدلنا کافی نہیں تھا۔ تو سیکنڈ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ دا چینج آف سسٹم۔ الشعب یرید اسقاط النظام، ہم نظام کا انہدام چاہتے ہیں، خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ جوڈیشل سسٹم جو کامن لا ایکوٹی سے بنا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے،
یہ جو اکنامک سسٹم ہے, جو نیو لبرل کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل ہے, جس میں گلوبل ڈالر ہیجمنی ہے, جو پورا ریونیو کا ماڈل ہے, جو کمپنی سٹرکچرز ہیں, یہ جو اونرشپ کی ساری پرائیویٹائزیشن کے ذریعے ساری ترقی کی کرنے کا پورا ماڈل ہے, یہ ماڈل نہیں چلے گا. یہ ماڈل ختم ہونا چاہیے. چہرے بدل کے دوسرا بندہ وہ ماڈل, تھوڑی کم کرپشن کے ساتھ, یہ تبدیلی نہیں ہے. یہ جو لبرل ہمارا سوشل سسٹم ہے, اس میں ایک اسلامک ٹچ بڑھا دو, ایک کم کر دو, دوسرا ٹچ بڑھا دو, دوسرا کم کر دو, یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہم نے صرف بعض اسلامک ریولوشن میں لٹرلی صرف یہی چینج دیکھا ہے کہ سوشل سسٹم میں 2-4 چینجز کروا لو. لٹرلی انہوں نے صرف یہ کیا ہوا ہے. پھر ہم اسلام کی اپنی ایک ایجوکیشن سسٹم ہے. یہ جو کیپٹلسٹ ماڈل ہے, جس میں ہم نے پورا ان کا کلچرل بیگیج کیری کر رہے ہیں, جو بظاہر سائنس کے نام پہ آپ کو بیچا جاتا ہے, جو ان کا لا ہے, جو ان کی سوشیالوجی ہے, جو ان کی سائیکالوجی ہے, جو ان کا سارا یہ جو اکنامکس کا جو پولیٹیکل اس کی تھیوری کا پورشن ہے, یہ سب کیا ہے؟ آپ کون سے ماڈلز پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ گورننس ایسے ہی کریں گے نا. انہی کے ذریعے جینڈر اسٹڈیز کا جو سسٹم ہے, ڈیولپمنٹ ماڈلز جو ان کے ہیں, یہ سارا تو ویسٹرن ماڈلز ہیں. یہ تو کوئی سائنس نہیں ہے نا. اب فزکس کی بات تو کوئی نہیں کر رہا, میتھس کی بات تو ہم نہیں کر رہے, کیمسٹری کی بات تو نہیں کر رہے. یہ تو آپ ان کا گورننس ماڈل جو ہے وہ اٹھا کر اس کے ذریعے سوسائٹی گورن کر رہے ہیں. تو آپ تو وہی گن بھی بنائے گا نا, سوسائٹی کا گن بنے گا. اگر آپ یہ ایجوکیشن ماڈل نہیں ختم کرتے تو تبدیلی کہاں آ گئی؟ اگر آپ یہ فارن پالیسی, جس میں ہم سو کالڈ نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ کالونیل انٹرسٹ اچیو کرتے ہیں, 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں آپ نیشنل انٹرسٹ اچیو کر رہے ہیں. Is this the change? یہ کام ایک رولر کرتا, وہی کام دوسرا رولر کر رہا ہے. پالیسی میں کیا چینج آئے؟ شکل بدلی ہے نا. پالیسی تو سیم ہے, اصول تو سیم ہے فارن پالیسی کے. اگر آپ یہ نہیں بدلیں گے تو چینج تو نہیں ہے. اور دیکھیں سوسائٹی تو پالیسی سے چلتی ہے. ایک انسٹیٹیوشن بیس سسٹم ہے, ہر اسٹیٹ نے ایک انسٹیٹیوشن بیس سسٹم بنایا ہے. اگر اس کے پیچھے فلسفی وہی ہے, اگر فوج کا کام نیشنل بارڈر کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو پہلے بھی کر رہی تھی, ابھی بھی کر رہی ہے, شکل بدل گئی تو کیا فرق پڑا؟ لٹرلی آپ دیکھیں گے حکومتیں بدل جاتی ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. عام لوگوں سے پوچھو, اب میں آپ کو چیلنج کر کے پوچھتا ہوں, پاکستان کے 80% لوگوں سے پوچھو وزیر بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کون ہے, ان کو نہیں پتا. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں 30-40% لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا پاکستان کا صدر کون ہے. پاکستان کے 15-20% لوگوں کو شاید وزیر اعظم کا نام بھی نہ پتا. ان سے پوچھے وزیر کون ہے, یہ کون ہے, سب کچھ تو ویسے ہی چل رہا ہے. تو مجھے نام یاد کر کے کیا فرق پڑے گا؟ سب کچھ تو ویسے ہی ہے. نہیں جی یہ گورنمنٹ ختم ہو گئی, یہ گورنمنٹ آ گئی ہے. ایک کا دکا لوگ ذرا پاپولر تھے, وہ گئے, عمران خان گیا تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ عمران خان چلا گیا. ادروائز باقی رولر بدل رہے ہیں, وزیر بدل رہے ہیں, کسی کو پتا بھی نہیں ہے اس کا. یہ تو آپ میں شاید پالیٹکس زیادہ دیکھتے ہیں, یہ چند ہمارے سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں ذرا ٹویٹر شیٹر زیادہ کرتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے, باقی کو تو پتا بھی نہیں ہے. دوسری ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ پہلا میں نے کہا چینج, یہ جو ہے وہ آپ کو رولرز ہٹانے ہیں. دوسرا سسٹم چینج کرنا ہے. سسٹم چینج کرنا ہے. سسٹم پٹواری کے نظام کو کمپیوٹرائز کرنے کو نہیں کہتے. یہ پورے وہ اصولی فریم ورک بدلنا ہے جس کے ذریعے ہمارے سسٹمز چل رہے ہیں, وہ اس کو بدلنا ہے. یہ بائی کیمرل پارلیمنٹری سسٹم ختم ہونا چاہیے, رولنگ سٹرکچر, یہ ڈیموکریسی ختم ہونا چاہیے, یہ فیڈرل سٹرکچر ختم ہونا چاہیے. یہ 73 کا کنسٹیٹیوشن اگر ویسے ہی کڑا ہے تو آپ کا کور ڈاکومنٹ تو وہیں پہ ہے نا. اگر کنسٹیٹیوشن وہی ہے تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں چینج آ گئی؟ جو کنسٹیٹیوشن سارے پورے سٹرکچر کو ڈیٹیل میں فارمولیٹ کر رہا ہے, اس کے سارے کور پرنسپل ڈیفائن کر رہا ہے, وہ وہی ہے. سمپل. یہ کنسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ کیسے کہہ رہے ہیں چینج آ گیا؟ اس کنسٹیٹیوشن کے پیچھے جو پرنسپلز ہیں اگر وہ وہی ہیں تو کیسے چینج آ گیا؟ اور تیسرا, اچھا جی ٹھیک ہے جوڈیشل ختم کرنا ہے, کیا لانا ہے بھائی؟ لانا کیا ہے؟ یہ اکنامک نیو لبرل اکنامک ماڈل ختم کرنا ہے. یہ ہارورڈ کا جو ماڈل ہے, ان کا ماڈل ہے, واشنگٹن کا سینسس سے بنا ہے, یہ ختم کرنا ہے. تو کیا لانا ہے؟ اگر ایک گروہ ٹیک اوور کرتا ہے اور کہتا ہے ہم ختم کرتے ہیں, تو سوال یہ کیا لا رہے ہیں, کیا ہے آپ کے پاس؟ You have no political plan, you have no political project. آپ کے پاس گورننس کے لیے الٹرنیٹ ہے ہی نہیں. کون سا ریولوشن لے کر آئیں گے؟ آخر میں پھر یہی کہیں گے کہ مطلب ہم آہستہ آہستہ پریگمیٹک طریقے سے کچھ چینج کریں گے, اور لوگ آپ کی تکہ بوٹی بنا دیں گے سال کے بعد کہ یہ تبدیلی تھی, یہ انقلاب تھا, یہ چینج تھا, اس کے لیے ہم نے مارے کہیں, اس کے لیے جیلوں میں گئے, اس کے لیے اپنے بچے مروائے ہم نے. ویئر از یور پروجیکٹ؟ تو جو پارٹی کہہ رہی نا تبدیلی لائیں گے, اسے کہیں کدھر ہے؟ آپ مجھے 4 لائن کے مینیفیسٹو نہ بتائیں جس میں 2 اصولی باتیں کر لیں گے. آپ مجھے بتائیں کیا پروجیکٹ ہے آپ کے پاس کیا اکنامک ماڈل ہے, کیا چینج ہے اس میں اور اس میں. اس پورے نیو لبرل اکنامک ماڈل میں سے آپ سود نکال کے آپ اسلام نافذ کر دیں گے, یہ آپ کا خیال ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ نیو لبرل اکنامک ماڈل کی پوری فلسفی کیا ہے,
پورا اسٹرکچر کیا ہے, باقی چیزیں کیا ہیں, پتہ ہے نہیں, الٹرنیٹ ہے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم انقلاب لے کر آ گئے, ادارے وہی, اسٹرکچر وہی, ماڈل وہی, کنسٹیٹیوشن میں 2 چینجز کر لی بس. اب ان کا زیادہ تر بہادری اکثر کیا ہوتی ہے, جوڈیشری میں 2 چینجز کرنا اور 2 چینجز سوشل میں کرنا بس, اور پاور کنسنٹریٹ کر کے اپنے پاس رکھ لو, اور اس کے بعد لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق بھی نہ دو. یہ ریولوشن نہیں ہے. ریولوشن آئیڈیالوجیکل ہوتی ہے. اس سے مسلم ورلڈ کے اندر ریولوشن آئے گی تو پھر ورلڈ آرڈر چینج ہوگا. پھر اس کے بعد نہ امیہ عباسی اور اوٹومنز کی طرح دنیا بدلے گی. ہمارا صاحب اس کلوزنگ لائن کی مجھے اجازت دیں. آج سے 100 سال پہلے ہمارے پاشا دنیا کے کیپٹلز کے اندر اور دنیا کے نقشوں کو تبدیل کرنے کے پلان سوچتے تھے. آج سے 150 سال پہلے یہ ویژن تھا, کیونکہ وہ دنیا کو ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ سے دیکھتے تھے. یہ ہے بالکان اسٹیٹ, یہ ہے ویانا, یہ ہے انگلینڈ, یہ ہے فرانس, جرمنی سے میں الائنس کرتا ہوں نہیں کرتا, اس سے میں کرتا ہوں. ہم ورلڈ وار 1 کے پارٹنر تھے, وہی گریٹ پاور کا حصہ تھے. ہم ایسے سوچتے تھے. کیا چھوٹے چھوٹے بونے ہمارے اوپر بیٹھ گئے جن کی اوقات امریکہ کی انسٹرکشن سے آگے جا نہیں سکتی, اس سے آگے ان کی اوقات نہیں ہے. یہ چینج نہیں. تو چینج 3, جسٹ کنکلوڈنگ, چینج آف سسٹم, چینج آف رولرز, الٹرنیٹ. یہ 3 چیزیں نہیں ہیں, کوئی ریولیوشن. اچھا, ویسے آپ کی بات سن کے مجھے جو چیز محسوس ہوئی نا, ظاہری بات ہے اس کے اوپر بھی, وہ یہ ہے کہ اگر آپ پورا اکنامک سسٹم چینج کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سونا چاندی کرنسی کی بات کر رہے ہوں گے, آپ ڈالر ختم کرنے کی بات کر رہے ہوں گے, آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کر رہے ہوں گے. تو اس کا تو سیدھا مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کا تو سیدھا مطلب آپ اگر کامن لا ریپلیس کر کے جوڈیشری جو ہے وہ قرآن و سنت پہ بیس کریں گے, آپ فورن ریلیشنس کے اندر آپ یہ کہیں گے کہ میں تو دارالکفر اور دارالاسلام مانتا ہوں, میں تو یہ نیشن اسٹیٹس مانتا ہی نہیں ہوں, اور میں یہ ڈیموکریٹک سسٹم تو نہیں مان رہا, میں تو خلافت کا ایک اپنا اسلامک رولنگ سسٹم ہے وہ لے کے آ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ورلڈ آرڈر نے اصول طے کیے ہوئے ہیں وہ تو پھر آپ نے ساری کی ساری دھجیاں اڑا دیں, اور آپ نے ورلڈ آرڈر کو یہ کہہ دیا کہ بھائی میں اپنا اسلامک ورلڈ آرڈر لے کر آ رہا ہوں. میں اصل میں کہنا ہی چاہ رہا تھا, میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا آپ کی بات کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو ورلڈ آرڈر کی نگیشن نہیں کر رہا اور ایک اسلامک ورلڈ آرڈر کھڑا کرنے کی بات نہیں کر رہا, تو وہ بالآخر کسی امریکن ورلڈ آرڈر کے اندر کہیں اپنی ایک جگہ بنا کر اور امریکن ورلڈ آرڈر کے ساتھ تعاون کر کے چلنا شروع ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. انلیس کہ آپ اسلامک ورلڈ آرڈر کھڑا کرنے کی بات کریں. تو اگر ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہم اپنی قربانیوں کو پروٹیکٹ کریں اور ہم ایسی چینج کے لیے کام کریں جو اسلام کے لیے فروٹفل ہو ایٹ دی اینڈ, اور نہ کہ وہ آخر میں کہیں جا کے پتہ ہمیں یہ چلے کہ امریکہ کا کوئی انٹرسٹ سرو ہو گیا ہے اس پورے معاملے سے, تو ہمیں ایک ایسے پروجیکٹ کی ضرورت ہے جو اسلامک ورلڈ آرڈر کھڑا کرے اور امریکن ورلڈ آرڈر کی دھجیاں اڑا کے رکھ دے. اور اس کا نام خلافت ہے. جزاک اللہ خیر سر. کلوزنگ کوشچن سر, بالکل میں اپنی پوڈ کاسٹ کو یہاں پر اینڈ کر دوں گا. سیریا میں کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں سر, کیسے؟ سر سب سے پہلے تو تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اس بزرگ و برتر ذات کے لیے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تمام طاقت اسی کے پاس ہے, تمام قدرت اسی کے پاس ہے. سب تعریف اسی کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کا موقع دیکھنے کا مطلب جو ہے تو ہمارے سامنے ہوا یہ سب کچھ. اور امت کے اوپر مسلط کم و بیش 56 فرعونوں میں سے ایک فرعون کے تخت کو اچھلتے ہوئے ہم نے دیکھا, اور ہمارے سامنے سیکولرزم کا جنازہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مگر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. سیکولرزم کے جنازے کے ساتھ ہم جو ہیں تو صبر نہیں کر سکتے, بلکہ ہماری منزل اس سے آگے ہے. ہم نے اسلام کی امپلیمنٹیشن کو دیکھنا ہے, ہم نے اسلام کے اداروں کو قائم ہوتے ہوئے دیکھنا ہے, ہم نے اسلام کو ایک بار پھر جو ہے تو اٹھتے ہوئے دیکھنا ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو پرانی رجیم کے ادارے تھے یہ اسی جنازے کے ساتھ دفن ہو. یہ ضروری ہے کہ وہ چہرے جو کہ پرانے رجیم کے, پرانی ٹیرنی کے, پرانے ظلم و استبداد کی ریپرزنٹیشن تھے, وہ اس جنازے کے ساتھ دفن ہوں. اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی جگہ جو ہے تو اسلام کے انسٹیٹیوشنز, اسلام کے پرنسپلز, اسلام کے جو ہیں تو اپنا اسٹرکچر لے کر آئیں, جو کہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بھی پریزنٹ کیے, عمران نے بھی پریزنٹ کیے. اس کے بغیر جو ہے تو جو ہمیں آج شام کے اندر وہ بھلے جیلوں کے کھلنے کی بات ہو, ہزاروں کی تعداد میں قیدیوں کا آزاد ہونا ہو, اگین یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں بہت مسرت دیتی ہیں. اور یہ سارا کا سارا مشن, یہ سارا پروجیکٹ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جس وقت تک جو ہے تو ہم اس کو اپنی منزل تک نہیں پہنچاتے, اور وہ منزل جو ہے تو خلافت کی منزل ہے.
جزاک اللہ خیر جی. یہاں پہ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر ہمیں جوائن کیا اور اس ایمرجنسی پوڈ کاسٹ کا آپ لوگ جو ہیں وہ حصہ بنے. تو ناظرین، میں یہاں پہ اس میسج کے ساتھ اپنی پوڈ کاسٹ کو ختم کرتا ہوں، اور میسج یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے، ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنی شہداء کو، اپنی قربانیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہم کیسے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس مقصد کے لیے، جس پروجیکٹ کے لیے ہم اپنا وقت لگائیں گے، اپنی دولت لگائیں گے، اپنی جان تک لگا دیں گے، وہ پروجیکٹ بالآخر اسلام کا ہی پروجیکٹ ہو اور اس کا فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو ہی پہنچے. تو جیسے کہ ہم نے پوری پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بات کی کہ ایک ایسا پروجیکٹ جو خلافت کا پروجیکٹ ہے، جو کہ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر بنانے، ایک اسلامک ورلڈ آرڈر بنانے کی بات کرتا ہے اور امریکن ورلڈ آرڈر کو ریجیکٹ کرنے کی بات کرتا ہے، ہم اس پروجیکٹ کے لیے ہی کام کریں. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ اگر اسی موجودہ ورلڈ آرڈر کے تحت کوئی بھی ریاست یا کوئی بھی حکومت قائم کی جائے، چاہے وہ کتنی زیادہ ریڈیکل باتیں کرنے کے بعد ہی کیوں نہ حکومت میں آئی ہو، چونکہ وہ اسی موجودہ ورلڈ آرڈر اور امریکن ورلڈ آرڈر کے تحت کام کرے گی، تو بالآخر وہ کہیں نہ کہیں امریکہ کے انٹرسٹ میں جانتے ہوئے یا انجانے میں لازمی استعمال ہوگی، اور اس پوری تحریک، اس پوری قربانی کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ بالآخر امریکہ اٹھائے گا، کیونکہ ورلڈ آرڈر امریکہ چلا رہا ہے. تو ہم نے وہ پولیٹیکل اویئرنیس حاصل کرنی ہے، ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے تحریک اور قربانی اور پروجیکٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ہم نے قیادت کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے. کوئی بھی ایسی قیادت جس نے اسلام کے پروجیکٹ کا بیڑا اٹھایا اور آخر میں جا کے جب ہم اپنے مقصد کے قریب ترین پہنچ چکے تو اس وقت وہ کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں، وہ امریکہ کی کوئی ایسی بات تسلیم نہ کرے جو ہماری دہائیوں کی محنت پر بالکل پانی پھیر دے. اور ہم نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، خصوصی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا کہ مومن 2 مرتبہ ایک ہی سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا، ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے کتنی زیادہ قربانیوں کے بعد مختلف ممالک میں اسلام پسند طبقے نے حکومت حاصل کی، لیکن چونکہ انہوں نے موجودہ ورلڈ آرڈر، نیشن سٹیٹس اور موجودہ معاشی نظام کے تحت کام کرنے کو قبول کیا ایک کمپرومائز کے طور پہ، تو بالآخر امریکہ ان کو اپنے حق میں اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو اس پولیٹیکل اویئرنیس کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ جو مخلص شام کے اندر موجود ہیں وہ شام کی اس انقلابی قیادت کو کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شام یا مسلم دنیا کے کسی بھی خطے میں جلد از جلد خلافت کا قیام دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے. میں اس پوڈ کاسٹ کو ختم کر رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.